السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کی، ہفتہ جو 30 سے لے کر 6 جون تک چلے گا، 30 مئی سے 6 جون تک۔ اب یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایک بات ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں ایسٹرو ویدر۔ تو ایسٹرو ویدر کوئی بہت اچھا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس میں جھکڑ چل رہے ہیں، ایسے جھکڑ، تیز ہوائیں ہیں، اس میں بہت ساری، آپ سمجھ لیجئے یہ ایک بڑا چلبلا سا ہفتہ ہے، چلبلا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جو زیادہ کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو جو میں نے فوکس کیا ہوا ہے وہ پلینٹس، اس میں بیسیکلی مرکری ریٹروگریڈ ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از کائنڈ آف ہیڈ ایک انڈیوسنگ ٹرانزٹ، جس میں آپ کو خواہ کی ڈیلیز ہوتی ہیں، خواہ کا سر درد ہوتا ہے، خواہ کی الجھنیں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، چوریاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان میں پرابلمز آ جاتی ہے۔ خاص طور پر جو بھی چیز، جس بھی آپ کو، آپ اسے ڈیجیٹل ورلڈ کہہ لیں یا آپ مکینیکل ورلڈ کہہ لیں، کمیونیکیشن کہہ لیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو سفر ہے نا، یہ کسی بھی چیز کا، اس میں پرابلمز آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو آج ہم نے دیکھنا ہے، یعنی کہ اس کو ہم ہر پلینٹ کو، یعنی کہ مرکری کو ہر زوڈیک سائن کے حوالے سے ڈفرینٹلی دیکھیں گے، کیونکہ اس کا امپیکٹ کچھ زوڈیک سائنس پر بہت زیادہ ہے، کچھ پر بالکل نہیں ہے اور کچھ پر بہت اچھا ہے۔ لہٰذا وہ ہم ہر کسی کو ہمیں الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ ویسے تو یہ ٹائم 22 جون تک چلے گا، بیچ میں بھی میں انفورس کرتی رہوں گی، آپ کو بتاتی رہوں گی، اور اگلے ہفتے 10 جون کو سورج گرہن بھی ہے، سو اس کے حوالے سے الگ بات ہوگی۔ اس ہفتے ہم صرف بہت جو مین چیز سٹارٹ ہو رہی ہے مرکری ریٹروگریڈ، اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، مرکری جس دن ریٹروگریڈ ہوتا ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، دیٹ ٹائم از ویری، اب یوں سمجھ لیجئے، کمپلیکیٹڈ۔ تو مسئلہ یہ ہے اس فوکس کا کہ آپ کو گائیڈ لائن دی جا سکے اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو، کیونکہ یہ جو وونکی قسم کی وائبز ہیں ان میں نوئنگ، اگر آپ جان لیتے ہیں، پہلے سے آپ جان لیتے ہیں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا مدد کرتا ہے ٹو اپنے لاجیکل، کیونکہ جو چیز لاجیکل ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ لہٰذا یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو جہاں سمجھ جائیں میں سب کیا ہو گیا، ہوائیں کیا چلنے لگیں، گول گول سب کچھ کیوں گھومنے لگ گیا، کاغذ کیوں اٹھ کے ایک میں سے ادھر چلے گئے، سب کچھ مکس اپ میس اپ کیوں ہو گیا، تو وہ اس کی وجہ سے ہم آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور نوئنگ از ہیلپ بیسیکلی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سائن ایریز سے۔ ہمارے جو ایریز سائن ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ان کا کافی عرصے سے ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ انہیں مس انڈرسٹوڈ فیل ہو رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ جو بات یہ کرتے ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جاتا۔ putting your point across has been very difficult for our Aries friends۔ تو یہ چیز کچھ ان دنوں بڑھ جائے گی، آپ سمجھ لیجئے 29 مئی سے 30 مئی سے لے کر 22 جون تک یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ڈرامہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ خود کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ماہر ہیں، یعنی کہ آپ کچھ باتیں کہنے میں، لوگوں کو صحیح طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے میں کافی ماہر ہیں، بڑے آرام سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ تو اس ہفتے یہ پرابلم آئے گی کہ لوگ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے، لوگ وہی کریں گے جو آپ کرتے رہیں، تو عجیب سی آپ کے ارد گرد کچھ حالات ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ریجونائٹ کریں، ریکنیکٹ کریں، ری وزٹ کریں جن کو آپ نے کبھی ہرٹ کیا ہو، وہ لوگ جو آپ کے ناراض دوست ہیں اور وہ کچھ دوری اختیار کر لیے یا کولڈ وار چل رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ خاص طور پہ یہ یاد رکھیے گا جن کو آپ نے ناراض کیا ہے، یہ ان کو منانے کا وقت ہے، ان کو منا لیجئے۔ اور لگتا مجھے یوں ہے کہ جن لوگوں سے، جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، ایکچولی دے آر ریڈی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں، سو آپ پہلا قدم اٹھائیے، ٹیک یور فرسٹ اسٹیپ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ریڈی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو ان دنوں میں، اس ہفتے میں یاد رکھنی ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں ڈیلیز ہیں، باتوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کہہ کچھ رہے، اگلا سمجھ کچھ رہا ہے، اور آپ نے کہا کچھ ہے اور وہ بات کچھ اور گاسپ اور کوئی ریومر بن کے پھیل گئی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہوگا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، جس بات کا پورے افسانے میں ذکر ہی نہیں تھا، تو وہ بات کہاں سے آ گئی، وہ بات کیسے پھیل گئی، اس سے بہت کیئرفل رہیے گا۔ اور اس کے بعد کامن سینس، آپ کو فیل ہوگا کہ جو کامن سینس ہے وہ انتہائی ان کامن ہے ان دنوں،
तो कॉमन सेंस ही चाहिए होगी आपको लोगों को ठीक रखने के लिए, लोगों को उनकी जगह पे रखने के लिए। और एक चीज़ जो और आपको करनी है, वो जो आपके को वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके घर के जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, रिश्ते हैं, कनेक्शन है, जो आपके लिविंग स्पेस है या जो आपकी वर्किंग स्पेस है, जो आपके साथ जिनका कड़ियाँ मिलती हैं, उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस पूरे हफ्ते का जो मंत्र है आपके लिए, जो गुर है, वो है स्पीक लेस एंड लेसन मोर। इस हफ्ते का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन जो आपके लिए बन रहा है वो है 5 जून। 5 जून, 4, 5, 6 ये 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। और 5 जून को आप कोशिश कीजिएगा कि आप चुप का रोज़ा रख लें, क्योंकि अगर आप चुप का रोज़ा रखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी जो आपको हैरान कर सकती है। इट्स एन इंटेंस डे। 5 जून पूरे लोगों के लिए, सब लोगों के लिए थोड़ा सा इंटेंस डे है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन दिनों आपकी जो रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशंस और आपके कोवर्कर्स और आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। इन सारी चीज़ों से आपको खामखा का फ्रस्ट्रेशन, खामखा का गुस्सा जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अपनी सेहत का हर तरह से ख्याल रखिएगा और जो आपके जहन में आ रहा है उसे फ़ौरन कह देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है, क्या मैसेज है न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी का मैसेज भी वही है जो एस्ट्रोलॉजी का मैसेज है, नंबर 7। नंबर 7 एक तरह से पहेली होता है। इसमें पैराडॉक्स कह लें इसको, आप इसको पहेली कह लें। ये ऐसी पहेली होती है जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो लर्निंग फेज़ है ये हफ्ता आपके लिए, पर्सनल ग्रोथ का हफ्ता है। ज़ात को ग्रूम करना है, ज़ात को इम्प्रूव करना है, अपनी ज़ात से जुड़े लोगों को टाइम देना है, एहसास देना है, उनकी बात सुननी है और अपने आप को एक डिफरेंट सेल्फ इमेज आपने देखना है। अब देते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड का मैसेज क्या है। टैरो कार्ड्स में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी गुड एनर्जी, उसके बाद व्हाट इज़ योर बैड एनर्जी, उसके बाद योर हेल्थ अलर्ट एंड लव वाइब। आपकी जो गुड एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। आपको कोऑपरेशन मिलेगा, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको तावन मिलेगा। जिस जगह आप जा रहे हैं आपका ख्याल है यहाँ बड़ा झगड़ा होगा, मगर आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको वेलकम फील होता है। आपको वहाँ पे ऐसी वाइब्स फील होती हैं जैसे आपको वेलकम किया जा रहा है। ये आपके लिए काफ़ी हैरान कुन होगा। लिहाजा डरिए मत, किसी जगह जाना है जहाँ आर्बिट्रेशन करनी है, दोस्ती करनी है, ये पहला हाथ बढ़ाना है या पहला कदम लेना है तो यकीन से उठा लीजिए, क्योंकि लगता ये है कि आपको वेलकम होगा। पीपल आर रेडी टू क्लियर दिस कोल्ड वॉर। उसके बाद बैड एनर्जी जो है ये बिला वजह की सोचें हैं। आपको हो सकता है बिला वजह की बहुत सारी सोचें घेर लें जिनका कोई बेस नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग का एक फेज़ आता है क्या हमारे एरीज दोस्तों में, जहाँ पर एकदम उन्हें लगता है कि सबको जो है सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। बिला वजह आप सोच रहे हैं, बिला वजह ज़्यादा सोचेंगे, बिला वजह नेगेटिव एंड डिप्रेसिव सोचें आपके जहन में आएंगी। आपको लगेगा पहले भी ये ऐसे हुआ था और उस जब पहले ऐसे हुआ था तो उसमें तो मेरा नुकसान हो गया था, ये था, इस तरह। वो सोचों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो तमाम सोचें बेसलेस हैं। और अगर आप उन सोचों को अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाकर 5 जून के बाद आपको स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगी, इंसोम्निया हो सकता है। और जब स्लीप डिस्टर्बेंस होगी तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद आपका जो हेल्थ अलर्ट है वो अजीबोगरीब सा है। उसमें है कि केयर करोगे तो महफूज रहोगे। SOPs फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम जो इस हफ्ते की आपको लगती है वो ऐसे है कि जैसे आपको समझ नहीं आता कि आपको हो क्या रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको लगता है मैं बीमार हूँ, पर मुझे क्या बीमारी है। वियर्ड सी फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है मैं बीमार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी सोचों ने आपको घेरा हुआ है। लव अलर्ट आपका अच्छा है। अगर आपको किसी की तलाश है तो वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और अगर कोई रिलेशन डिस्टर्ब है तो उसमें कोई शख्स है घर के अंदर बहुत करीब, प्यारा, अपना, जो किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है आपके अच्छे भले गुड जो रिलेशनशिप है उसमें। अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। इस बात से बचिएगा कि लोग आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करें। और एक और कार्ड भी हम देख लेते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस के हवाले से। उसमें
آپ کو آپ نے کسی بھی ایسی لائن پر، وہ جو ڈاٹڈ لائنس نہیں ہوتی جہاں پہ سگنیچر کرتے ہیں، فائنل کرتے ہیں، وہاں سائن نہیں کرنا. آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پر کوئی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. بی ویری کلیئر. کوشش کریں کہ 22 جون تک کانٹریکٹس کو ڈیلے کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو ایک لفظ ایک ہوتا ہے پریفیکس، جس کو ہم کہتے ہیں ری وزٹ، ری اینالائز. اس ری اینالائز کو اور اس ورڈ ری کو آپ پلو سے باندھ لیجئے اور اس کو بار بار فالو کیجئے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کا جو بزنس اور آپ کا جو فائنانشیل ہاؤس ہے، اس میں آپ کسی ٹریپ میں آتے دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن ٹریپ بنانے والوں کا کیا ہے، وہ تو بناتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا جو گرہن ہے وہ ان کے دوسرے گھر میں لگ رہا ہے اور ان کا 5واں گھر بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. دوسرے اور 5ویں گھر کے اس وقت جو سلسلے ہیں وہ انڈر سٹریس آئے ہوئے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی جو فائنانسز ہیں ان کو، یہ تھیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس ہفتے کی آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ گیٹ یور فائنانسز ان آرڈر. اپنی جو بجٹ ہے اس کو بنا لیں. اور آپ کی ٹورس دوستوں کا نا دل چاہتا ہے کبھی بہت بڑی کوئی اسپینڈنگ کرنے کی اپنے اوپر، اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ونس ان اے وائل. تو اس وقت اب ایسا ہے کہ کچھ سنبھال لیجئے. فی الحال اپنے آپ کو ٹریٹ نہ کیجئے، کچھ سنبھال لیجئے، سائڈ پر کر لیجئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ پرفیکٹ ٹائم ہے ٹو کریٹ اے بجٹ کریٹ کرے فار دا ایئر، فار دا پروجیکٹ، جس کے لیے بھی بجٹنگ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زبردست ہے. اور آپ کے ایک بگ پرچیز اگر کوئی پلان ہے، بگ پرچیز پلان، اس کو روک دیجئے. اور اس کا بھی جو ان دنوں کا ایک مانترا ہوتا ہے ری وزٹ، ری اینالائز، ری ریڈ. تو ری جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور اس کے بعد اپنی بیگ پرچیز کیجئے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ کے چلڈرن ہیں، ان کو تھوڑی سی آپ کی ضرورت ہے. آپ کو تھوڑا سا لونگ ہونا پڑے گا. جو لوگ آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا جو لوگ جو آپ کے اولاد ہے یا جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ کے بھتیجے بھانجے، جن کو آپ ایز چلڈرن لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کو لونگ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں کہ بھائی دنیا خود ہی سکھا لے گی اور خود ہی سیکھ جائیں گے، دھکے کھا کے سیکھ جائیں گے. آپ کو انہیں سمجھانا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے اس ہفتے کہ کوئی رانگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں یا کوئی غلطی کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے اس ہفتے ٹائم دینا ہے. زندگی میں ٹورس لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ اسی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی اولاد کی طرف، بچوں کی طرف دیکھیں تو اس کو ٹیک اٹ بیونڈ بلیک اینڈ وائٹ. تھوڑا سا گرے کر لیجئے، تھوڑا سا مکس کر لیجئے، اصولوں کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیجئے. اور یہ زندگی کی جو ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں، زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، وہ ورنہ ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگ جائیں گے. ابھی ان کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ انہیں ہیلپ کر سکیں کہ کس طرح سے زندگی کو فیس کرنا ہے. اور اس کو دیکھ لیجئے گا. اور اس کے ساتھ اپنا جو کاروبار ہے، آپ کا جو بزنس ہے، آپ کی جو بزنس پروپوزیشنز ہیں، اس میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کوئی مسئلے کو سولو کرنا چاہتے ہیں کسی دوست کے ساتھ، یا کوئی نیٹ ورکنگ ایشو ہے یا کوئی پرابلم ہے، تو اس کو آپ اس ہفتے ڈیل کر سکتے ہیں. اپنے نیٹ ورکنگ کے ایشوز کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایز فرینڈز کنیکٹڈ ہیں، ان کو گروپ یا ٹیم کے کچھ ایشوز بنے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا توجہ دیجیے اور ان کو ٹھیک کر لیجیے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے نیومرولوجی کا جو میسج ہے اس ہفتے وہ ہے 8. 8 نمبر جو ہوتا ہے یہ مظاہروں کا نمبر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ پر چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے، آپ پر اجاگر کرتا ہے چیزیں. تو اس ہفتے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کے بیونڈ بھی ہوتی ہیں اور گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور 8 جو ہے وہ نمبر ہے ایٹرنٹی کا. اس میں اگر آپ ایک لمحے میں اوپر ہیں تو دوسرے لمحے میں آپ 0 پر آ سکتے ہیں. لہٰذا اس ایک سفر کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایٹرنٹی پہ غور کرنا ہے، ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ انسان کی جو یہ بالکل مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور مینیفیسٹ ہونے دینا ہے.
اور آپ کا جو ٹائم ہے آنے والا ہو سکتا ہے اس میں آپ بڑے معجزات کا کریں، تجربہ کریں، مشاہدات کا، معجزات کا، اس کے لیے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا جو 7 ہے اس کے ساتھ 3 ہیلپ کر رہا ہے، یعنی 8 جو ہے آپ کا نمبر، اس کے ساتھ 8 کو 8 کہہ رہی ہوں کیونکہ ایریز کا بھی 8 گزرا ہے، تو جو 8 ہے آپ کا اس کو ہیلپ کر رہا ہے 3 محبت. بار بار کہہ رہی ہوں لونگلی محبت سے ہفتہ بہت اچھا آرام سے گزر جائے گا. لیکن جو بگ پرچیزز ہیں اور جو آپ کو باقی لائن بتائی ہیں لائنز آف ایکشن، ان پر غور کیجیے گا. اور اس میں ایک اور اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو میسج ٹیرو کارڈز کیا دے رہے ہیں. آپ کی گڈ انرجی، آپ کی بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ، لو وائب، اور آپ کا کریئر اور فائنانسز. جو گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملیں گے اس ہفتے بہت ساری چیزوں کو ری اسٹارٹ کرنے کے. جیسے ہوتا ہے نا آؤٹ آف بلوز اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو کچھ کھویا ہوا مل جاتا ہے، کچھ گما ہوا مل جاتا ہے، اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں ختم ہوگی، کبھی مجھے مل ہی نہیں سکتی ہے، یا جن چیزوں کو آپ نے حسرت سمجھ کے دفنا دیا وہ ایک دم آپ کو مل جائیں گی. سم وش فلفلمنٹ ہے اچانک سے، آؤٹ آف بلو سے. یہ بہت گڈ انرجی ہے، اور یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کو انجوائے کیجیے گا. جب آپ کو کوئی چیزیں ملیں اللہ کا شکر کرنا مت بھولیے گا. بیڈ انرجی میں یہ ہے کہ آپ ڈاواڈول سا فیل کریں گے، تھوڑا سا فوگی سا، تھوڑا سا سلیپی سا فیل کریں گے. آپ کا دل چاہے گا سو جاؤں، تھکن ہے اور کام کچھ ہو نہیں رہا اس حوالے سے. تو اس میں آپ نے جو آپ کا اس میں علاج بھی بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی پیجیے، زیادہ ڈرنک، سافٹ ڈرنکس لیجیے، جوسز لیجیے. ڈرنکنگ اپنی لائف میں بڑھا دیجیے، اور ڈرنکنگ بڑھا دیجیے اور اس کے ساتھ ڈیپ بریدنگ کیجیے. جو آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بیک پین ہو سکتی ہے، آپ کے جو کمر میں درد ہو سکتا ہے، کمر کے جو آپ کی اسپائن ہے اس میں درد ہو سکتا ہے، گر کر آپ چوٹ لگوا سکتے ہیں. تو یہ ذرا دھیان رکھیے گا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے جوتے ٹھیک نہیں ہیں، یا آپ نے سلپری سے جوتے پہنے ہوئے جس کی وجہ سے آپ سلپ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی ایسی جگہ پھسلن والی جگہ سے، میں پریکٹیکلی بات کر رہی ہوں سمبولکلی نہیں، کہ کہیں کیچڑ ہے یا پانی ہے وہاں سے آپ سلپ کر سکتے ہیں. بہرحال ٹیک کیئر آف یور بیک پہ جو بھی کندھے ہیں، شولڈرز ہیں، کمر ہے، اس کی کیئر کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے SOPs پورے کیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. لو وائب آپ کی ٹھیک ہے، آپ کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کے درمیان، مس انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے، کوئی دوست، کوئی چاہنے والے، کچھ لوگ سیلف سٹائل ہوتے ہیں نا، خدائی فوجدار ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کا مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ لا حاصل ہے، کچھ نہیں نکلنا ہے اس میں سے. آپ نے مشورہ نہیں سننا، لوگوں کے مشورے نہیں سننے، دل کی بات سننی ہے. کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے مشورے سننے اپنی لو لائف میں تو آپ کو پرابلمس ہوں گی. آپ کے کریئر اور بزنس اور فائنانسز کے لیے اچھا کارڈ آ رہا ہے. آپ کو آپ سمجھ لیجئے اسپرنگ ان دا سمر، کہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور گرمیوں میں لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہار کا موسم ہوگا کاروباری لحاظ سے. ویری گڈ تھنگس. اور جو چیزیں ہیں ان میں نیا پن ہے، نیو نیس ہے، یہ نہیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا کام، کوئی نئی جاب، کوئی نیا سفر، ایسی کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے، ڈیوینٹی آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا یہ آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا. آپ کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کے ڈریمز کے تھرو، آپ کے انٹیویشن کے تھرو، کشف کے تھرو، چھٹی حس کے تھرو. تو جو چیزیں آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس کو فالو کیجیے. آپ ایک پاتھ فالو کیجیے، کیونکہ جو پاتھ فالو کر رہے ہیں آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے ایک راستے پہ، قدرت کی طرف سے آپ کو ایک راستے پہ لے جایا جا رہا ہے. تو اور آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے، لہٰذا اپنے دل کی سنیے، اپنے دل کی بات سنیے، اور جس طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے اس طرف خوشی خوشی چلنے کی کوشش کیجیے. اور جو کمیونیکیشنز آپ سے اسپریچول اور یونیورسل لیول پر ہو رہی ہیں ان کو اگنور نہ کریں. قدرت آپ سے، یونیورس آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو آپ کی انٹیویشن کے تھرو اور آپ کی اچانک جیسے ذہن میں کوئی اچانک خیال آ جاتا ہے یا ڈریمز کے تھرو، تو اس کو فالو کرنا مت بھولیے گا. So follow the path of your spirituality. That's the divine message. اب موو کرتے ہیں ہم جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ
ہفتہ بے حد اہم ہے، تمام بروج سے زیادہ ان کے لیے اہم ہے، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ دیم. جو سورج گرہن لگنا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کے گھر میں لگنا ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہے وہ بھی آپ کے گھر میں ہے، اور چاند گرہن جو تھا وہ سیگیٹیریس میں آپ کے اپوزٹ تھا. سو چاند گرہن 26 مئی سے لے کے جو یہ دورانیہ ہے سمجھ لیجئے 15 جون تک کا، یہ ٹائم ہر دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. اس میں آپ نے اس میں بہت سارے ایونٹس ہو سکتے ہیں جس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں آپ رولر کوسٹر پر ہوں گے. اپنے لائف کو، اپنے ڈیسیشنز کو جتنا سلو کر سکتے ہیں ان دنوں کر لیجئے، جتنا زیادہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستوں سے، ہیلر سے، یا ان لوگوں سے جن سے مل کر آپ کو سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ان سے ملیے، اور کام ڈاؤن رکھیے آپ کو. سب سے پہلے ان دنوں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رومانس رولر کوسٹر ہے. رومانس میں آپ نے محبت، لو، رومانس، اور رومانس کا جو کیٹیگری ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ بٹوین مین اینڈ وومن، اٹ از سم تھنگ دیٹ یو لو، دیٹ کین بی یور پیٹ، دیٹ کین بی یور گارڈن، دیٹ کین بی اینی تھنگ. دا رومانس، دیٹ ہیپینس. رومانس کیا ہے؟ ہیپینس ہے، دل خوش ہوتا ہے. تو دل کی خوشی، جو بھی چیز آپ کے دل کی خوشی اور آپ کے دل کی آرزو ہے اس کی طرف خود قدم بڑھائیے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو 2 گرہن لگے ہیں نا، ایک لگ گیا ہے چاند کا اور سورج کا جو آنے والا ہے، یہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہیں کہ چیزیں خود سے نہیں ہوں گی. آپ کو اس میں آپ کو خود انوالو ہونا پڑے گا. جو آپ چاہتے ہیں اس میں انوالومنٹ آپ کو خود اپنی کرنی پڑے گی. اور انوالومنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کہ ٹیک یور اسٹیپ، پہلا قدم لیجئے، آگے بڑھیے، اینڈ اناؤنس کہ مجھے یہ چاہیے، دس از واٹ آئی وانٹ، یہ چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنگل جیمنائز ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ ماضی کا کوئی محبت ان کی زندگی میں، ماضی کا کوئی فلیم، کوئی ایکس، کوئی کرش ان کی طرف لوٹ آئے، اور اب دوبارہ سے سوچیں کہ دوبارہ ریمیک کیا جا سکتا ہے، یا دوبارہ اس کو ایک ری ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ریکورڈ، ری ٹرائی، ری وزٹ، ری اینالائز، ری رائٹ، سارا کچھ آ سکتا ہے. تو اس پر آپ نے خود ہی سوچنا ہے. دوسرا آپ کا جو ایک اور چیز اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی. آپ کا گھر، آپ کی روٹس، آپ کا خاندان، آپ کی سیکیورٹی، واٹ یو نیڈ ٹو فیل سیف، یہ آپ کو اب خود فیصلہ کرنا ہے اس ہفتے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سیف فیل کرواتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کا سیلف امیج کیا ہے، لوگ آپ کی جو بھی آؤٹر ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے بادر نہیں کرنا ہے اس ہفتے. آپ اپنے سلیپنگ سوٹ میں بھی گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، آپ کچھ ڈریسڈ اپ نہ ہو، پراپرلی ڈریسڈ اپ ہوئے بغیر بھی زندگی اس ہفتے گزار سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو ہے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میرا اپنا سیلف امیج کیا ہے، what I think of myself. یہ آپ نے ڈسکور کرنا ہے کہ what is your inner and your real self that you believe. آپ خود کو کیسا مانتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا سیلف امیج ہے، خود کے بارے میں اپنی سیلف اسٹیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سیلف کانفیڈنس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ لوگوں کا ڈور بند کر کے انر ڈور اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، سیلف رسپیکٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے کو جو فیملی ٹائپ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، گھریلو قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو انوالو کیجئے، اس میں انوالو کرتے آپ نظر آتے ہیں. اور کیونکہ ایوری تھنگ از جسٹ اباؤٹ یو، تو اس میں سب سے زیادہ سیف اور سیکیور آپ گھر پر رہیں گے. اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کا دل چاہے گا گھر پر رہنے کو، تو اس کو آپ انجوائے کیجئے گا. اور آپ کو ایکسٹرا کانشیس رہنا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں. اور جب کوئی ذات کے حوالے سے پریزنٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ واٹ یو وانٹ،
آپ کو کیا چاہیے, آپ کو سیکیورٹی میں کیا چاہیے, آپ کو جو یہ ہے ریلیشن شپ اس میں کیا چاہیے, آپ کو جاب میں کیا چاہیے, یہ آپ کو اناؤنس کرنا ہے, یہ آپ کو کہنا ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے تو اس وقت آپ کو سیلف پریزنٹیشن میں بہت کانشیس ہونا ہوگا, کیونکہ یہاں پر حالات ایسے ہیں, وہ ایک شعر بڑا پرانا ہے کہ ایک نقطے کے فرق سے محرم سے مجرم بندہ ہو سکتا ہے, دعا سے دغا, ایک نقطے کے فرق سے پورا موضوع بدل سکتا ہے, پورا مضمون بدل سکتا ہے. لہٰذا بی ویری ویری کیئرفل ود واٹ ایور یو آر سیئنگ, کیونکہ ان دونوں ایسے لگتا ہے کہ یور ٹنگ ہیز اے برین آف اٹ سیلف, وہ خود ہی بولنا شروع ہو جائے گی, خود ہی آپ بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ نے بولنا ہے. لہٰذا تھوڑا سا اپنی پکڑ کیجیے گا. اور جو 5 تاریخ ہے, 5 اور 6, 4 5 6, 5 ایک بہت انٹینس ڈے ہے, تو ان دنوں میں آپ نے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے اپنے فائنانشیل ڈیلز کے حوالے سے, اور خاص طور پہ وہ ڈیلز جس میں آپ کی فیملی ممبر انوالو ہوں, اور وہ ڈیلز یا وہ کام جس میں فیملی ممبر اور آپ کا اسپاؤس, جہاں بھی شیئرنگ ہے نا, وہاں بھی ویری کیئرفل آن دا ڈے آف 5 جون. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے نیمرالوجی کا میسج کیا ہے. نیمرالوجی کا میسج آپ کے لیے ہے 96 بہت اچھا ڈومینیشن کا نمبر ہوتا ہے. کمپاؤنڈ نمبرز میں 96 جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اسپریچولیٹی سٹارٹ ہو چکی ہے. 9 اور 6 یہ جب کمبائن ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ, یہ بڑا ڈیٹیلڈ نمبر ہے. 96 اس ہفتے آپ کے ہفتے کو رول کر رہا ہے. اس کو آپ اسٹڈی کیجیے گا نیٹ پر, بیکاز ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف آپ کو ہنٹ کرا سکتی ہوں کہ یہ نمبر جو ہے 96, یہ نمبر ہے اسپریچولیٹی کا, آپ کے پارٹنر کا, آپ کے پارٹنر اور آپ کے ٹگیدر کیمسٹری کا, اور اس کی طرف سے انفارمیشن کا, اور فارگیونیس کا, کہ معاف کر دو اپنے ساتھی کو, معاف کر دو اپنے دوستوں کو, معاف کر دو اپنے پیرنٹس کو, معاف کر دو اپنے دوستوں کو. تو معاف کر دو وہ چیز جو آپ کے اندر کہیں اٹکی ہوئی ہے, وہ معافی اب دے دیں. اب جائیں بات کریں کہ تمہاری یہ چیز مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے, اور آپ کو آگے سے جو بھی بحث ہوتی ہے یا جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس کے جواب میں آپ نے فارگیو کرنا ہے. اینڈ اسٹڈی 96 a lot, because 96 is a very very spiritual and strong number. اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں کہ آپ کا اس ہفتے کی آپ کے لیے گڈ وائب کیا ہے, آپ کی بیڈ وائب کیا ہے, آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے, آپ کی لو الرٹ کیا ہے, اور آپ کا کریئر, فائنانسز اور بزنس کے حوالے سے کیا کارڈ نکلتا ہے. آپ کی گڈ وائب یہ ہے کہ تیزی, وہ اگر کسی آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں آپ کو آخری اور زوردار حملہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. دس از دا ٹائم وین یو کین ایکٹ کیئرفلی. اور ایک چیز پریفیکس ہوتا ہے ری, جس کو ہم کہتے ہیں ری وزٹ, ری ریڈ, ری اینالائز, ہر چیز. یعنی کہ اس ہفتے تیزی ہے آپ کے لیے. دنیا کے لیے رکاوٹیں ہیں, حاصل ہے, چیزیں ادھر کی ادھر ہو رہی ہیں, لیکن اس ہفتے آپ اگر تیزی میں کچھ کر جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ٹھیک رہے گا. بیڈ انرجی یہ ہے کہ یور فائنانسز آر ان ڈینجر. اپنے فائنانسز کی کیئر کیجیے گا, اور کوشش کریں کہ اس ہفتے انویسٹمنٹ نہ کریں, کیونکہ کوئی بڑا سالڈ, کوئی اسٹرانگ بزنس پارٹنر یا کوئی ایسا انسان جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پیسے کے لیے میرے ساتھ غلط بیانی کرے گا, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے. تو اس بیڈ وائب سے بچیے گا. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو لیفٹ سائڈ ہے, اس میں پاؤں میں درد, گھٹنے میں درد, یا لیفٹ سائڈ میں ایک سینڈ پینس دکھائی دیتی ہیں آپ کی باڈی کے, اور خاص طور پہ آپ کے پاؤں. تو اپنے دونوں پاؤں, یعنی ایک سینڈ پینس فل باڈی, پرٹیکولرلی پاؤں, ٹخنے, پنڈلیاں, گھٹنے, یہ ایریا جو ہے اس میں اپنی موومنٹ کو سلو رکھیے, اور ہیلز کی بجائے جاگرز پہن لیجیے, اور جو اپنا ڈیلے نہ کریں. اگر آپ کی کوئی چیک اپ ڈیو ہے تو گو فار اٹ. لو وائب از ویری گڈ. Somebody is sending you message, somebody is coming to meet you, or you are going to meet somebody. غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ جیمنائز کے ساتھ کہ ان کی منگنی اناؤنس ہو جائے, یا ان کا رشتہ اناؤنس ہو جائے, یا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ چھپا رہے تو بی ویری کیئرفل, کیونکہ یہ آؤٹ ہونے کا ٹائم ہے. ریلیشن شپ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے, اور آپ کے جو
وہ ہیں تعلقات، وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کا کنیکشن فلاں سے آفیشیل ہو گیا. سو بی کیئرفل. آپ کا جو فائنانسز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کوئی اپنا آپ پر لاد دے قرضہ کہ یہ میرا قرضہ ہے، اس کو تم ادا کر دو. وہ قرضہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، پیسے کا نہیں ہو سکتا ہے، ناٹ نیسسرلی منی، کوئی ادھار ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی اپنا ڈیٹ آپ پر دے سکتا ہے. تو دوسروں کے ڈیٹ میں پڑنے کی، انوالو ہونے کی، وہ جو گارنٹر بننے کی، اس طرح کی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہ چیز آپ کو اکتوبر میں جا کے آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. سو اسٹے اوے فرام پیپلز ڈیٹس. اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے، آپ کا ڈیوائن میسج کیا آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ یو ہیو اے اسپیشل بانڈ ود اینیملس. تو یو ہیو اے اسپیشل بانڈ ود اینیملز اینڈ ارتھ. اگر آپ کو ان دنوں، کیونکہ جو ایسے لگتے ہیں کہ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے اچھی فیٹ ہیں، جسے آپ کہیں سکون نہیں پا رہے، مضطرب ہیں، تو اس کے لیے آپ کا ایک بانڈ ہے جہاں پر آپ کوئی پیٹ پال سکتے ہیں، یا ارتھ آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ، ایک ہوتا ہے برڈ واچنگ، اسکائی واچنگ، یہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو وہ سکون مل جائے گا جس سے آپ اس وقت محروم ہیں، اور آپ اچی فیٹ بن کر ڈسٹرب سے الجھے سے پھر رہے ہیں. سو یو ہیو اے اسپیشل بانڈ. یہ ڈیوینٹی کہہ رہی ہے، آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کی اسپیشل ایک بانڈنگ ہے ود ارتھ، ود اینیملز، ود اسکائی. تو اس کو آپ اس ہفتے یوز کر سکتے ہیں. ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کینسیرینس کی طرف. ہمارے جو کینسیرین دوست ہیں ان کے لیے 30 مئی سے لے کر تو 5 جون تک کا ہر دن امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر 5 جون جو کہ کلائمیکس کا ڈے بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈے انٹینس بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیولی بھی انٹینس ہو سکتا ہے. جیسے میں اگزامپل دوں کہ ایک شادی کا دن ہوتا ہے نا، منگنی مایوں، پھر بارات کا دن، وہ اس طرح کا دن بھی ہو سکتا ہے. سو آپ نے ان دنوں میں کیئر کرنی ہے، ہر طرح کی کیئر کیجیے گا. اور آپ کے جو ٹینشن آپ پورا ہفتہ ہو سکتا ہے فیل کریں، آپ کو ٹینشن فیل، بلا وجہ کی ٹینشن، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ٹینشن فیل ہو رہی ہے. اس ٹینشن سے آپ کو نکلنے کا بھی ہم راستہ بتائیں گے. آپ نے ٹینشن سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو 5 جون ہے، 4-5-6 جون، ان 4 دنوں میں آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، چھٹی لے لیں. ویسے بھی میرے خیال ہے 5 جون سیٹرڈے بن رہا ہے، تو ٹیک یور ڈے آف اینڈ ٹرائی اینڈ ریلیز برڈنس جو آپ کے سر پر ہیں. کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹینشن ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ سر پہ سوار کر لیں گے، اور وہ ٹینشن کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہوتا ہے نا، obsession ہو جاتا ہے کسی خیال کا، کسی شخص کا، کسی بات کا، اس طرح سے. تو ٹرائی اینڈ اوائڈ آل نیگیٹو تھنکنگ، کیونکہ اس ٹینشن یا اضطراب میں آپ بلا وجہ سے اپنے ریلیشن شپس خراب کر سکتے ہیں. جو ہے اس کو انجوائے کریں، جو چلا گیا اس کو بھول جائیں، موو آن کر جائیں. کینسر دوستو، جس چیز کی آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے وہ ہے آپ کے سیکریٹس. اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو، یا کسی کا راز یا کسی کی بات، تو ہو سکتا ہے وہ بلا وجہ آپ کے منہ سے نکل جائے. لہٰذا دوسروں کے سیکریٹ شیئر، اگر آپ نے دوسروں کے جو سیکریٹس ہیں ان کو آپ نے چھپا کے اپنے دل کے اندر رکھنا ہے. کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ سکتی ہے. سو اس کی بہت زیادہ کیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد ایک کام آپ نے کرنا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. ایک اپنے کمپیوٹر میں یا اسمارٹ فونز میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسیٹ کا بٹن. تو ریسیٹ کا جو بٹن ہوتا ہے نا، جس میں سیٹنگ دوبارہ سے ہوتی ہے، وہ کر لیجیے. وہ اس لیے کہ ان دنوں جو کہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور مرکری آپ کے جو ہے 12ویں اور آپ کے 3رے گھر کو افیکٹ کر رہا ہے. لہٰذا آپ ایسی چیزیں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جو آپ عام دنوں میں نہ کریں. آپ کسی کا راز کھول سکتے ہیں، آپ اپنا راز کھول سکتے ہیں، آپ کوئی ایسی بات بلا وجہ کی مس کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ریسیٹ دی سیٹنگز، سب اپنا جو ذہن ہے اسے یہ چیز فیڈ کیجیے، یہ پروگرام کیجیے کہ آپ نے بلا وجہ بولنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی ہے، کسی کا سیکریٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے، اور جو چیزیں آپ کے دل میں ہیں انہیں دل میں
لاک کر دیجیے اور پاسورڈ بھول جائیے. اور اس کے بعد جو آپ کی مشینری ہے, جو آپ کا ڈیٹا ہے, اس کا بیک اپ آپ کے لیپ ٹاپ کا, کیونکہ آپ کا سڈنلی ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ, آپ کا فون, آپ کے جو جہاں پر آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے, ہارڈ ڈرائیو, ایسی چیزیں آپ کی گم جائیں یا مس پلیس ہو جائیں یا کرپٹ ہو جائیں. سو اس کی بہت زیادہ ذہن میں رکھیے گا, اور یہ چیز آپ نے 22 تک رکھنی ہے. اپنا پاسورڈ بدل لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں یا آپ کی چارٹس یا آپ کی چیزیں لوگوں کو نہ پتہ چلیں. تو شٹ ڈاؤن یا لاگ آؤٹ کرنا مت بھولیے گا کبھی بھی. لازمی لاگ آؤٹ کیجیے گا اور شٹ ڈاؤن کیجیے گا, اور اس کے بعد لازمی اپنا جو ہے پاسورڈ چینج کیجیے گا, اور سارا کچھ ری چیک, ری وزٹ, ری اینالائز, ری ریڈ کیجیے گا. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ٹائم ملا ہے قدرت کی طرف سے جہاں آپ اپنے رشتے ٹھیک کر سکتے. یو کین ورک آن یور ریلیشن شپس. جو آپ کا انر سرکل نہیں ہوتا, بالکل کلوز, آپ کے سبلنگز, آپ کے پیرنٹس, آپ کے قریبی دوست, وہ جو انر سرکل آف ریلیشن شپس ہوتا ہے نا, آپ کے کزنز, آپ کے نیبرز, ان کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ریلیشن شپ امپروو کرنا. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جہاں پر ہیں آپ کے ارد گرد جیسے بہت مصروفیت آپ کو لگے گی, آپ کو لگے گا آپ کے ارد گرد بہت بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بلا وجہ کی ایکٹیویٹی ہوگی, اس کا آپ نے اثر نہیں لینا, کیونکہ اس کے ساتھ آپ بھی بلا وجہ اینکشیس ہو جائیں گے. ان دنوں آپ کو انگزائٹی اور اینکشیس ہونے کا موقع چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اللہ دے اور بندہ لے, ایسا موقع آپ کو چاہیے کہ کوئی اس موقع ملے میں ٹینشن میں جاؤں. تو اسے بچنے کی کوشش کیجیے گا, اور کمیونیکیٹ کیجیے کیئرفلی, بہت زیادہ کیئرفلی. اور اب دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک اپروچ جو ہے نا لائف کے ساتھ, جو بندے کی اپروچ ہوتی ہے گھر میں, باہر, کام میں, ہر جگہ, آپ کیوں نہیں چاہیے نو نانسنس, ناٹ ان دیز ڈیز, نو نانسنس قسم کی اپروچ ہونی چاہیے. کہ میں نے جو ہے نا, میں نے مطلب اگر مذاق بھی کرنا ہے تو سوچ کر کرنا ہے. یہ اپنے آپ سے عہد کر لیجیے. یہ آپ کا انر واؤ ہونا چاہیے کہ میں نے نو نانسنس کی میرا ایٹیٹیوڈ ہے, نو نانسنس کی میری اپروچ ہے. اور اس کے بعد آپ نے ہر چیز کے گڈ بیڈ پوائنٹس, پروز اینڈ کونس, تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں. چاہے آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ اے کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے بی کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. ہو سکتا ہے دیٹ وے آپ کو ہوتا ہے نا, سم ٹائمز ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ موو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو جب آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں گے تو پھر آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک موو کر سکیں گے. دیٹ از فار یور موومنٹ, کہ آپ نے جن کے حق میں ہیں ان کو شاید آپ بعد میں دیکھیں, لیکن جن کے آپ خلاف ہیں ان کو پہلے دیکھ لیجیے. اور جو بھی فیصلہ کریں وہ بڑا ویل انفارمڈ فیصلہ کیجیے گا, کیونکہ اس کا پھر آپ کو لیٹر آن آپ سمجھ لیجئے یہ اس کا آپ کو پھر جا کر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خمیازہ بھگتنے کا ٹائم ہو سکتا ہے ستمبر, اکتوبر ہو. تو ابھی جو فیصلے غلط ہوں گے وہ آپ کے پلٹ کر واپس آ سکتے ہیں. لہٰذا بھی ویری ویری کیئرفل. اور بس جو اس کام میں آپ نے اس ہفتے جو مین کام کرنا ہے نا, وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے رشتے جوڑنے ہیں, کنیکشن جوڑنے ہیں. جو لوگ ٹوٹ گئے تھے, جدا ہو گئے تھے, انہیں کال کر کے ان سے مینڈ آل یور ریلیشن شپس. اور جو ایک بات اور آپ کے ساتھ ہوگی وہ ہے یو فیل ٹو کنفیوزڈ, بلا وجہ کا کنفیوژن. اس سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ فوگی, ڈریمی, ڈیزی فیل کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک دم جسے بندہ جھٹکتا ہے نا کنفیوژنس کو, اس طرح سے اپنے کنفیوژنس کو جھٹک کے ذہن سے نکال دیجیے. اب دیکھتے ہیں نیومرالوجی آپ کے لیے کیا میسج دے رہی ہے. آپ کے لیے نمبر ہے 48, 4 and 8. 4 and 8 جب بھی نمبر آتا ہے تو یہ اس کا میسج ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائنانشیل ڈسپلنز ہیں نا ان پر توجہ دیجیے. آپ فائنانسز بجٹنگ کیجیے اور جو ڈسپلن اپنا کچھ کریٹ کیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بجٹ ڈسپلن نہ ہو, بجٹ بیلنسڈ نہ ہو. اس پر فوکس کیجیے گا. اور جو امپلس آپ کی پرچیزز ہیں ان سے رکیے گا. اور اس کے بعد پنک اور گرین, ان دو چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. I don't know why but the message for you is focus on green and pink. پنک کیا میسج ہے اس میں, یہ آپ کو اور آپ کی قدرت کے درمیان اس کا کوئی ہوگا
کہ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا گرین اینڈ پنک پر فوکس کیجیے اور گرین کلر جیسے یہ گرین کلر ایڈ کر لیجیے اپنے کمرے میں، ٹیبل پر، دفتر میں، کہیں پر بھی کوئی بھی گرین شیشہ، گرین پین، گرین بینگل، گرین سٹون، کوئی بھی ایک گرین چیز اپنی لائف میں ایڈ کر لیجیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کو ٹیرو کارڈ سے کیا میسج مل رہا ہے۔ ٹیرو کارڈ میں سب سے پہلے آپ کی گڈ انرجی، پھر آپ کی بیڈ انرجی، پھر آپ کی ہیلتھ وائب، پھر آپ کا لو وائب، دین آپ کا بزنس، کریئر اینڈ فائنانسز۔ آپ کی گڈ انرجی تو یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ کی زندگی میں فائر سائنس کے لوگ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ فائر سائنس ہوتے ہیں ایریز، سیگیٹیریس اور لیو۔ ان 3 لوگوں کی طرف سے آپ کی زندگی میں کوئی امپورٹنس ہو سکتی ہے، اور کریئر میں آپ کو بڑا قدم لینے جا سکتے ہیں۔ اگر ایریز سیزن میں، جب ایریز مارچ اپریل میں آپ نے کوئی کام شروع کیے تھے تو وہ اس ہفتے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لہٰذا اس کا جو ہے گڈ انرجی آپ کی بہت زیادہ گڈ ہے۔ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ تھوڑی نیگیٹو ہی ہے۔ اس میں لگتا ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں سے دیکھ کے بتایا کہ بہت زیادہ کنفیوژن فیل ہو سکتا ہے، بہت کنفیوزڈ، آپ کو سارے آئیڈیاز کنفیوز ہوں گے، اور تھوڑا سا کلینزنگ کیجیے گا۔ تھوڑی سی نیگیٹو انرجی جمع ہوئی ہوئی ہے جس کو ہم حسد کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا نیگیٹو کلاؤڈ ہے آپ کو جسے کلین کرنے کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد۔ اور آپ کا ہیلتھ وائب ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ وائب میں آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے انفیکشن یا بخار جس کی وجہ سے آپ کو 2-3 دن بستر پر لیٹنا پڑے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کو انفیکشن کیچ نہ کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ بخار دکھائی دیتا ہے ڈیو ٹو سم انفیکشن، اور وہ آپ کو بستر پر آپ لیٹ سکتے ہیں۔ آپ کا جو لو الرٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، بے حد اچھا ہے، یعنی کہ آپ کو ہر جگہ سے کوآپریشن، ہر جگہ سے یس، ہر جگہ سے لونگ آنسر ملے گا۔ تھوڑا سا آپ کو کنزرویٹو ہونا پڑے گا، اگر آپ بہت زیادہ یعنی کہ ماڈرن اپروچ نہیں چلے گی ان دنوں، یہی آپ کے کارڈز کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کا جو فائنانس، کریئر اور آفس ایشوز ہیں اس میں لگتا ہے کہ جو کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو آپ قابو پا لیں گے۔ اس ہفتے آپ مسائل پر قابو پا لیں گے۔ آپ کو سلو ہونا پڑے گا تھوڑا سا، آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی ایشو، چاہے وہ فائنینشیل ہے، چاہے کوئی پروجیکٹ ہے، جیسے کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، کہیں اڑی ہوئی تھی، وہ چیز جیسے اپنا کام آپ نکال لیں گے، یعنی کہ ہرڈل ریس میں آپ تمام ہرڈلز کراس کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی آپ کو کیا کہتی ہے، ڈیوائن میسج آپ کے لیے کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو برداشت کی ضرورت ہے۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو لرن۔ وہی جو ہم یہاں سے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کو دیکھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ استاد نہ بنے، اسٹوڈنٹ بنے۔ یہ آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ ایک شاگرد بنیے، دیکھیے، سیکھیے، کیونکہ آپ کو ابھی کچھ ایسے نالج کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ابھی آپ کو سیکھنا ہے، اور خاموشی سے سیکھنا ہے، برداشت سے سیکھنا ہے، لوگوں سے سیکھنا ہے، اور ارد گرد کے ماحول سے سیکھنا ہے۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن لیو کی طرف۔ ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہفتوں میں شمار ہوگا، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے آپ کے ٹیم کے لوگوں سے، آپ کے کو ورکر سے، اور آپ کے ان مسائل سے جن کا تعلق آپ کے فائنانشیل سچویشن سے ہے۔ ایک سب سے اچھی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ ان دنوں آپ کو کبھی جو لگتا تھا کہ یہ گولز جو ہیں، یہ جو میرے گولز ہیں، یا جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ امپریکٹیکل ہیں یا انریچیبل ہیں، یعنی وہ گولز جو آپ کو اپنی اوقات سے یا اپنی بساط سے باہر لگتے تھے، وہ آپ کو لگے گا کہ سامنے ہے، میں کر سکتا ہوں، یعنی کہ چیزیں آپ کی ریچ میں آ جائیں گی جو کبھی انریچیبل تھیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اور ایک اور بات کی چیز، یہ وقت جو ہے نا، یہ ایکشن پیک نہیں ہے، یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ سوچنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کو سوچیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کی سائیکیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو بات کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اپنی کیئر کیجیے. لوگ آپ پر خواہ کی تنقید کریں گے, خواہ کے اعتراضات کریں گے, جیسے آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کا غرور توڑنا ہے یا آپ کو چیلنج پھینکنا ہے. خواہ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اکثر ہمارے لیے دوستوں کے ساتھ یہ سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر ان کے اگینسٹ ٹیم اپ ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس وقت بھی کچھ جیسے کوئی گروپ آپ کے اگینسٹ ٹیم اپ ہو جائے گا, اور آپ کی ٹیم یا آپ کی نہیں, کوئی ٹیم ہے جو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو آزمانے کی کوشش کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے لیو دوستوں کو جیتنے کی عادت ہے, یہ جیت جاتی ہے. اور یہ سچویشن جو ہوتی ہے نا جہاں پہ چیلنج ہو, جہاں پہ جنگ ہو, جہاں پر اعلان جنگ ہو, وہ تو آپ کے لیے بہترین سچویشن ہوتی ہے. سو آپ اس میں سے تو نکل جائیں گے, اس میں سے تو پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیو دوستوں کو اسپینڈنگ کا ایشو ہوتا ہے. یہ بس امپلس پہ خریدتے ہیں اور اپنے آرام کی چیزیں, اپنے شوق کی چیزیں یہ خریدتے ہیں. ان سے ذرا گریز کیجیے گا, کیونکہ یہاں آپ کافی اپنا پیسہ ویسٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے جو ان دنوں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے, آپ کو لک آفٹر کرنا ہے, خیال رکھنا ہے اپنا اور اپنی ذات کا, اور اپنی ذات سے جڑے رشتوں کا, لوگوں کا, تعلقات کا, پوزیشنز کا, وہ تمام چیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. کیونکہ سیکیورٹی, فائنینشیل سیکیورٹی جو ہے نا, وہ ایک ان دنوں آپ کی تھاٹ ہوگی. لگے گا کہ آپ ہر چیز سے اپنے فائنینشیل گولز یا فائنینشیل سیکیورٹی کو میئر کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو مین چیزیں سب پہ آپ کو کرنی ہے, وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے گاسپ نہیں کرنی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی جگہ کسی گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان دنوں گروپ اور ٹیم یہ آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں. سوشلائزنگ, خواہ دوستوں سے ملنا, گاسپ کرنا, ہنسی مذاق کرنا, اور اس میں سے کوئی چیز نکال کے آپ کے جو برا چاہنے والے ہیں یا حاسد ہیں, یا دوست کے روپ میں بھی بہت سارے حاسد ہوتے ہیں, وہ گاسپ آپ کے نام سے چلا دیں گے. تو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہی نہ جہاں گاسپ ہو رہی ہو, یا جہاں ریومر کریٹ ہو سکتی ہو, یا کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس میں سے ریومر کریٹ ہو, اور اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. اور کوشش کریں کہ ڈرامے کو ڈیفیوز کر دیں. جو لوگوں نے ایک ببل بنایا ہوا ہے نا کہ آپ کو پھنسانا ہے, کسی گاسپ کو, ریومر آپ کے نام سے اسٹارٹ کرنی ہے, اس میں وہ سوئی مار کے اس ببل کو, غبارے کو ختم کر دیں, یعنی کہ ڈیفیوز ڈرامہ. یہ آپ کے لیے ان دونوں بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں اگر آپ نے سوچنا ہے تو لانگ سوچیں, لانگ ٹرم کی کوئی باتیں سوچیں, اور اپنی جن لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے فیوچر میں کام کرنا ہے, اپنی وہ ٹیم ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ان دنوں آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ اپنے فیوچر کو لے کر ڈپینڈ کر سکتے ہیں. وہ یعنی کہ جن لوگوں کو اپنے مستقبل میں شامل کرنا ہے, ان کے چہرے آپ واضح ہو سکتے ہیں. تو اس پر سوچئے. وہ کسی بھی طرح ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا نیو فیملی ممبرز ہو سکتا ہے, وہ کوئی نامولود ہو سکتا ہے, وہ کوئی نیا امپلائی ہو سکتا ہے, کوئی نیا ملازم ہو سکتا ہے, کوئی نیا رشتہ ہو سکتا ہے. یعنی کوئی شخص جو آگے مستقبل میں آپ کی لائف میں رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا چہرہ واضح ہو جائے گا. اس پر فوکس کیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جو آپ کو وائبز آ رہی تھیں, جو آپ کو خیال آ رہا تھا کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا, یعنی دشمنوں کی یا ماضی کی پرابلمز آ رہی تھیں, تو وہ اب سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. کچھ دنوں میں آپ اس سارے مسئلے سے نکل جائیں گے. البتہ 5 اور 6 تاریخ ایک ایسا دن بنتا ہے جب آپ کے گھر میں آپ کا دشمن آ سکتا ہے. یعنی کہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو انٹرٹین کر رہے ہیں. دشمن کو انٹرٹین کیجئے, مسکرا کے ملیے, لیکن یہ یقین رکھیے گا کہ دشمن ہی ہوتا ہے. برا چاہنے والا ہی رہے گا. وہ آپ کے اچھے سلوک سے آپ کا وہ جھگڑا یا وہ جو اس کے ذہن میں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ان دنوں آپ کے خلاف ہے کہ آپ کے نام سے کوئی بات اڑائی جائے یا کوئی آپ کو کسی افواہ کا شکار کیا جائے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ تو آپ ڈیفیوز کر لیں گے اچھی طرح انٹرٹین کر, لیکن ٹرسٹ مت کیجیے گا. لیو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ضرور کرتے ہیں, ان کو شک نہیں ہوتا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹرسٹ مت کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں کہ نیومرالوجی کا میسج آپ کے لیے اس ہفتے کا کیا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا بڑا دلچسپ میسج ہے 85, 8 اور 5. 85 یہ ڈبل نمبر جب بھی آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اپنے ڈریمز کو فالو کرو, جو دل چاہتا ہے وہ کرو. جیسے بھی اسٹرالوجی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ڈریم بیگ, بڑا سوچئے, اور وہ چیزیں جو کبھی ریچ میں نہیں تھیں, جو کبھی آپ کو مل نہیں سکتی تھیں, جن کو بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے,
ان کو حاصل کرنے کا نہ صرف سوچیے بلکہ پلان بھی کیجیے. اور آپ کی نیومرولوجی جو ہے وہ آپ کی اسٹرالوجی کو انڈورس کر رہی ہے اور یہ جواب آ رہا ہے کہ یس فالو یور ڈریم. جو دل چاہتا ہے وہ حاصل کرو اپنے خواب, اور نئے خواب دیکھیں. نئے خواب دیکھنے کا ٹائم ہے, نئے پلان بنانے کا ٹائم ہے اس وقت. اور اس چیز کو اگنور مت کیجیے گا. 85 کو اور بھی اسٹڈی کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہفتہ 10 دن جو ہے یہ آپ کی انڈر 85 نمبر ہے. تو اس سے آپ جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کر لیجیے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ٹیرو کارڈ کا میسج کیا ہے. آپ کی گڈ انرجی, آپ کی بیڈ انرجی, آپ کا ہیلتھ الرٹ, آپ کی لو وائب, کریئر, فائنانسز اور آپ کی ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو کوئی نیا بہت بڑا کام, کو بہت بڑی فائنینشیل اور ایموشنل سیکیورٹی حاصل ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایموشنل اور فائنینشیل سیکیورٹی کا مل جانا. اٹس ویری ریئر کہ آپ کو ایموشنل اور فائنینشیل دونوں سیکیورٹیز اکٹھی ملیں, تو یہ وقت ایسا لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وراثت, کوئی انہیریٹنس, کوئی رکا ہوا چیک, کوئی انشورنس, ایسی چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. بیڈ انرجی یہ کہ آپ لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں, لوگ آپ سے روٹھ کر جا سکتے ہیں, لہٰذا اپنا رویہ بہت اچھا رکھیے گا. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ہیلتھ الرٹ میں واٹر بورن ڈیزیزز دکھائی دیتی ہیں. پانی پینے سے جو انفیکشن یا گندا پانی پینے سے جو بیماری ہو سکتی ہے اس سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کو جو ہے پانی راس نہیں آ رہا, گندا پانی آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے. لو الرٹ میں جو ہے مسافر اور سفر دونوں امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ دوران سفر کو بہت اچھے حسین اتفاقات ہوں, ہو سکتا ہے آپ ٹریول کریں, ہو سکتا ہے آپ کہیں باہر جائیں, ہو سکتا ہے باہر سے کوئی آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز آ جائے. یعنی کہ لو الرٹ بہت اچھا ہے آپ کا. یو کین ویٹ, آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے. اینڈ یو کین ویٹ فار دا میسج. کوئی دروازے پہ دستک ہو سکتی ہے, انتظار ختم ہو سکتا ہے. آپ کے کریئر اور کاروبار اور ایجوکیشن کے لیے یہ وقت اچھا ہے. کوئی بہت بڑا بینیفٹ, کوئی ہوتا ہے نا گولڈ مائن, ایسی کوئی چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. ویری گڈ ٹائم. اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ کر لیجئے. گو ہیڈ, رکیے مت. جو آپ کو ہوتا ہے نا, آبویسلی یہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ایک ورڈ ری وزٹ, ری رائٹ, ری انالائز, ری تھنک, ریوائز, یہ سب کرنا ہے. لیکن جو پروجیکٹس آپ کو سب پہ مل سکتے ہیں, دے کین بی اے گولڈ مائن فار یو. اب دیکھتے ہیں ڈیوینٹی کا میسج آپ کے لیے کیا نکل رہا. ڈیوینٹی کا میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے نقصان سے آپ حفاظت میں رہیں گے. اور جو بھی آپ کہ آپ ریلیکس اور سیف فیل کریں. جو بھی برا تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے, اب آپ حفاظت میں ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور آپ ریلیکس اور سیف فیل کیجئے. یہ جب میسج آتا ہے کہ فیل ریلیکس اینڈ سیف, یہ ایسے وقت میں آتا ہے جب آپ کو جیسے کہ بھی یہاں پر تھا کہ بہت سارے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ڈیوینٹی کا میسج آئے کہ ڈونٹ وری, آپ اسے ٹیک اوور کر لیں گے. آپ کو کوئی ہارم نہیں پہنچے گا. آپ اپنے کوشش سے اس سارے ہارم کو جو آپ کو لوگوں سے پہنچنے والا, لوگوں سے نقصان فزیکل نہیں ہے, وہ اس طرح کا ہے, لفظوں سے ہے. آپ کو بدنام کرنے کا, بدنام بھی نہیں, آپ کے تھرو کوئی افواہ پھیلانے کا پلان لگ رہا ہے, تو وہ آپ اس پر کامیابی سے قابو پا لیں گے. اب موو کرتے ہیں اپنے ورگو دوستوں کے لیے. اب ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے کچھ عرصے سے ایسے ہوتا ہے نا, نیل ڈاؤن کرنا کسی چیزوں کو, ڈائریکشن ادھر بھی کام ہو رہا ہے, ادھر بھی کام ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. ایک فوکس اور ٹنل ویژن کی کمی تھی کہ کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف ہے, ڈائریکشن کی جسے ہم کہتے ہیں. تو اب جو ٹائم آپ کو ملا ہے یہ ہفتہ اور اس کے بعد آنے والے بہت سے دن, دس از ٹائم آف ری اورینٹیشن. اس میں آپ ری اورینٹ کر سکتے ہیں اور آپ موو کر سکتے ہیں ایک سرٹن ڈائریکشن میں.
ये भी इंसान गोल गोल दायरों में घूम रहा होता है ना, कि ये किया ये किया ये किया ये, और फिर वो गोल दायरे से निकल कर अब फॉरवर्ड मूव करने का आपको मौका मिल सकता है। आप टनल विजन के साथ, फोकस विजन के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द आपके, जो आपके कोवर्कर्स हैं या जो आपके साथ हैं या जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, वो आपको जैसे होता है ना कमर पे पैट करना, हाँ भाई मूव ऑन, ठीक है तुम सीधे रास्ते पे हो, चलो, ये ताउन आपको मिल सकता है। बजाय इसके कि लोग आपको तनकीद करें या रोकें, ये क्या ये क्या ये क्या, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे आप सही तरह से लोगों की कोऑपरेशन से आगे बढ़ सकेंगे। अब दूसरा ये है कि ये जो दिन है ना, आप समझ लीजिए 30 मई से लेकर तो 30 जून तक लगा लीजिए, जून का जो पूरा महीना है, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है 22 को, ये ख़त्म होगा। तो जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो वर्गो को बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस पर असर होता है। तो आपके लिए ये और इस वक्त जो आप पर असरात हैं वो आपके साथ और आपका कारोबार, ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अपने जो ज़ात और करियर है इनको तमाम तर कन्फ्यूजन से बालातर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंसर्न हो सकता है वो लाइफ एंड ईगो, अना। तो अपनी ज़ात पर फोकस रखिएगा। और जो होता है ना, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि गेट योर सेल्फ इन शेप। आपको जैसे बार बार आप आईना देखेंगे तो आईना कहेगा वज़न कम करो, अपना आप ठीक करो, शेप में करो। और अपने आप को, दूसरा ये कि आपने अपने आप को हर चीज़ में मी फर्स्ट करना है, ये टाइम मी फर्स्ट का है, पहले मैं बाद में सब, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आपका थोड़ा सा रीवैम्प करने की ज़रूरत है आपको अपने एटीट्यूड और अपीयरेंस को, यानी कि अपनी शक्ल सूरत, अपना बिहेवियर, लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू बातचीत, इस सारे को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। इसको देख लीजिएगा। और एक होता है ना कि आपको इन दिनों एक ऐसी एक वो जो ज़िंदगी के लिए होती है ना, फायर टू द फ्यूल, वो मिल सकता है कि जो ज़िंदगी की तड़प पैदा कर दे आपके अंदर। जैसे बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और जिनसे आप इमोशनली सेटिस्फाइड करें, आपको लगे कि हाँ अब काम करना चाहिए, जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे मूव करना चाहिए, ये सब कुछ। और उसमें जो आपके लिए ज़रूरी एक इंस्ट्रक्शन है वो दोस्तों के हवाले से। आपके दोस्त, ख़ास तौर पे वीकेंड पर आपके दोस्तों में झगड़ा हो सकता है, दोस्तों में लड़ाई हो सकती है, कोई किसी की बात को बहुत ज़्यादा बुरा मना सकता है, और इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। दूसरा, अपने जो आपके वेट है उसका ख्याल कीजिए। और दूसरा ये कि आपके जो जॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे आपके जो हाथों के जॉइंट्स हैं और जो पाँव की उंगलियां हैं, इनमें दर्द या तकलीफ़ हो सकती है। उसके बाद ये कि वो सिंगल वर्गोस जिनको साथी की तलाश है, उनके लिए जून और जुलाई बेहतरीन महीने पार्टनरशिप के लिए। अगर आपको तलाश है, बार बार इंडोर्स करती रहूँगी कि पार्टनरशिप के लिए जून का महीना तमाम वर्गर्स के लिए आइडियल है। सिंगल हैं तो पार्टनर के लिए, और अगर आप बिजनेस काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पार्टनरशिप के लिए, शराकतदारी के लिए इट्स एन एक्सेलेंट टाइम। अब देखते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है हमारे वर्गो दोस्तों की। न्यूमरोलॉजी में आपका मैसेज है जनाब 87 जो नंबर होता है ना, ये जब भी आता है ये कहता है कि चीज़ों को सिंक करें। अपनी लाइफ में आपको सिंक्रोसिटी की ज़रूरत है। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कह रही थी कि चारों तरफ, यानी कि इन चीज़ों में होता क्या है कि एक मिली जुली सी बातें ये सब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और कार्ड्स कर रहे होते हैं। तो 87 सिंक्रोसिटी का नंबर है कि अपने आप को सिंक करें, चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके एक बजाय राउंड के एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की कोशिश करें। गोल गोल घूमने की बजाय, दिन रात सुबह से शाम करने की बजाय, आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए अपने विजन्स और अपने आइडियाज़ को उस तरफ इंगेज कीजिए। अब देखते हैं आपकी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी गुड एनर्जी, आपकी बैड एनर्जी, आपका हेल्थ अलर्ट, आपकी लव वाइब और करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं जी आपका जो गुड एनर्जी है वो तो ये है कि अचानक आउट ऑफ द ब्लूज हैप्पीनेस।
جیسے کوئی آسمانی طور پر گفٹ نہیں آ جاتا. So it's a week of getting gifts out of blues happiness, out of blues سکون, out of blues something very good. تو out of blues رہے گا. اور اچانک جیسے ہوتا ہے نا, اچانک بہت زبردست بارش ہوتی ہے اور زمین میں جان پڑ جاتی ہے, بنجر زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے. دیٹ کائنڈ آف انرجی آپ کی زندگی میں ان دنوں آ سکتی ہے کہ بنجر زمین بھی زرخیز ہو سکتی ہے. جو آپ کی بیڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی گھر والوں کو, فیملی کو, جو آپ کا خاندان ہے, کزنس ہیں, ڈسٹنٹ کزنس ہیں, اس طرح سے یعنی ہوم سبلنگس, ڈسٹنٹ کزنس, سیکنڈ کزنس, یہاں سے آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. یعنی کہ آپ کو دھوکہ. سو بی کیئرفل. ان دنوں کوشش کریں کہ کوئی رشتہ ایسا نہ ہو فائنل جس میں آپ کی فیملی انوالو ہو. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے, اس میں آپ کو باڈی میں ایکس اینڈ پینس ہیں, پرٹیکولرلی اسٹریس ہے اور سر درد ہے. اس کا علاج ریلیکسیشن ہے, آرام ہے, میڈیٹیشن ہے, اور سب سے بڑی میڈیٹیشن نماز ہوتی ہے. اگر آپ نماز پڑھیں, قائم کریں, تو آپ اس ہیلتھ الرٹ سے نکل جائیں گے. لیکن سر درد کا خیال کیجیے گا. ایکسپوئر ٹو سن, ایکسپوئر ٹو لائٹ, وہ چیزیں جو ہیڈ ایک ٹریگر کرتی ہیں, اس کو ذرا فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد جو آپ کا لو الرٹ ہے نا جی, اس میں تھوڑا سا ویٹ ہے, تھوڑی سی تنہائی کا احساس ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو احساس تنہائی ہے, اگر آپ کے پارٹنر ہے بھی, ہے دوست ہیں بھی, تو لو محبت کے اس کے اوپر آپ کو احساس تنہائی محسوس ہو سکتا ہے, لیکن یہ وقتی ہے. اور کریئر اور کاروبار میں کر گزریں, اپنے پروجیکٹس لانچ کریں گے آپ, اور آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو پروٹیکشن اور آپ کو ہیلپ ہوگی. اور پیسہ جو آپ کا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اب سے اگر آپ جو کام اس ہفتے شروع کرتے ہیں, جیسے کوئی پودا آپ ان دنوں لگاتے ہیں, تو آنے والے اکتوبر نومبر میں آپ کو اس کا پھل مل سکتا ہے. سو جتنے پودے آپ لگا سکتے ہیں سمبولیکلی وہ لگائیے. اب دیکھتے ہیں ڈیوائن میسج آپ کے لیے کیا آ رہا ہے, ہمارے ورگو دوستوں کے لیے. ڈیوائن میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں اس سچویشن میں, جو بھی کرنٹ سچویشن آپ کی لائف میں, اس میں آپ بہتری چاہتے ہیں, تو آپ پھر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں. ہیلنگ کا راستہ یہی ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو انفورس کرنے کی بجائے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لونگلی سنیے. بی کمپیشنیٹ ٹورڈ ادر پرسن, ایون اگر وہ آپ کو اسے بہت شدید اختلافات بھی ہوں, تب بھی دوسرے کی بات سنیے, محبت سے سنیے. آپ کو اعتراض ہو تب بھی سنیے, کیونکہ ہمارے ورگو دوستوں کو تنقید کی عادت ہوتی ہے, بہت زیادہ اسٹرانگلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تو ان دنوں آپ نے کمپیشن سے دوسرے کی بات سننی ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور ہیلنگ کی طرف توجہ دینی ہے, اصلاح کی طرف نہیں. آپ نے اصلاح نہیں کرنی, آپ نے علاج کرنا ہے. آپ نے دوسروں کو ان کی تکلیف سے نکالنا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے آپ کی اس وقت, اس ہفتے, اس میں ہیلنگ اور کمپیشن, یہی دو چیزیں نظر آتی ہیں کام کرتی ہوئی. اب چلتے ہیں اپنے اگلے دوست, اپنے لیبرا دوستوں کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کی لیے جو یہ ہفتہ ہے, یہ بہت دلچسپ ہے. اس ہفتے میں جو تھیم جیسے ہوتی ہے نا, ایک ویک کی تھیم, تو اس ویک کی تھیم لگتی ہے آپ کے لیے ہے کہ بی کانفیڈنٹ. اپنے آپ کو جیسا آپ چاہتے ہیں بننا, آپ ویسا اپنے آپ کو امیجن کیجئے, اپنا کانفیڈنس امپروو کیجئے. کیونکہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہونا چاہیے امپاورمنٹ, اپنی ذات کی, اور سیلف لو. اس ہفتے آپ کو ضرورت ہے سیلف لو کی, سیلف امپاورمنٹ کی, کیونکہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی بات تو آپ نے بالکل نہیں سننی. وہ پوائنٹ, جو بھی پوائنٹ ہے, وہ آپ کی ذات کے حوالے سے, کہ وزن کم کرو یا وزن بڑھا لو, یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا اسکلز امپروو کرو, یا یو آر سلو, یا کوئی بھی ایسی چیز جو لوگ آپ کو آبجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے سننا ہی نہیں. کیونکہ آپ نے سننا ہے اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ایم ٹو کانفیڈنٹ, اور اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, اور اپنا جو سیلف لو ہے اس کو امپروو کرنا ہے. یہ سمجھ لیجیے ایک طرح سے لیبرا دوستوں کے لیے ایوولوشن کا ٹائم ہے. جو ایوولوشن کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں کچھ ایکس اینڈ پینز ہوتی ضرور ہیں. جب انسان ایوالو کر رہا ہوتا ہے, ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے, اچھا ہونے کے یا ٹھیک ہونے کے ایک مرحلے میں ہوتا ہے,
تو اس وقت ہوتی ہیں تکلیفیں، انسان خود بھی ڈسکمفرٹ میں جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ڈسکمفرٹ میں جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ ہفتہ ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے یقین رکھنا ہے، آپ نے فیتھ رکھنا ہے کہ جو مجھے چاہیے میں نے وہ حاصل کر لینا ہے، جو میں بننا چاہتا ہوں میں وہ بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی۔ یعنی کہ آپ کا جو بھی اپنی ذات کے حوالے سے گول ہے اسی پر فوکس رکھیے اور آپ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور جو آپ کے فیئرز ہیں یا خوف ہیں ان کو ٹوٹل اگنور کر دیجیے۔ میں اوور آل کہہ رہی ہوں، جو چیزیں بھی آپ کو گمراہ کرتی ہیں، کچھ سوچیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو خوف ہوتے ہیں اس کے اندر کے، ان کو آپ نے بالکل نکال دینا ہے۔ اپنی جو ہوتا ہے نا ایک ٹائم کے انسیکیورٹیز اور اسٹرینتھ، ایک وقت ہوتا ہے نا انسیکیورٹیز اور اسٹرینتھ یہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اپنے کس کو چوز کرنا ہے، تو آپ اسٹرینتھ کو چوز کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ آپ ایک پروسیس میں ہیں اینڈنگ کے، کہ ایک چیز ختم ہو رہی ہے اور ایک چیز شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، اس اینڈنگ کا پروسیس، اس پروسیس میں کوپنگ میکینزم اگر آپ کو چاہیے اپنی ذات کی امپروومنٹ کے لیے یا جس بھی سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اس کے لیے جو کوپنگ میکینزم آپ کو چاہیے وہ آپ کو آپ کے ڈریمز کے تھرو ملے گا۔ آپ کے خواب آپ کو بتائیں گے اور کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ذات کی حد تک بات۔ اب اگر آپ کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوشش کیجئے کہ آپ جون گزار لیں، جون کے بعد ٹریول کیجئے، کیونکہ یہ ٹریول جو ہے مرکری 9ویں گھر میں ہے اور آپ کا 12واں گھر، دونوں گھر افیکٹ ہو رہے ہیں، 9واں اور 12واں، جس کی وجہ سے فی الحال آپ کوشش کیجئے کہ آپ صرف فوکس اپنی ذات پر کریں، کوئی نیا شروع نہ کریں۔ جس بھی پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پہ آغاز اور انجام دونوں چل رہا ہے، تو اس آغاز اور انجام دونوں کے جو پروسیس ہے اس سے نکل کر چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ کے کاموں میں لگتا ہے کہ کوئی ساری دنیا کے کام رک رہے ہیں، بکھر رہے ہیں کاغذ، آپ کے کام ایک فلو سے ہوتے چلے جائیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کو سارے سگنل سب جو ہے نا وہ گرین ملیں گے، ہر سگنل پر آپ کو کہیں رکنا نہیں پڑے گا، آپ چلتے چلے جائیں گے، کام کرتے چلے جائیں گے۔ البتہ گھر میں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں ویکینڈ پر 5 سے 6، کیونکہ 5 ایک بہت انٹینس دن آ رہا ہے اور یہ 5 کا جو انٹینس دن ہے اس میں آپ کا کیریئر اور آپ کا گھر، کام اور ہوم، مطلب آفس اینڈ ہوم دونوں چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کے آفس نہیں ہے تو جو بھی آپ کا کام ہے وہ اور جو بھی آپ کی لیونگ سپیس ہے آپ کا گھر، وہ دونوں افیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا توجہ آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ جو یہ ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی توجہ آپ کو دینی پڑے گی اپنے گھر کو، فیملی کو اور فیملی ایشوز کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے نیومرالوجی کا میسج کیا ہے۔ نیومرالوجی کا میسج آپ کے لیے بہت زبردست ہے۔ اٹس اے نمبر 5۔ 5 is a number of change and 5 is a number of intelligence and 5 is a number of Mercury. Intelligence, Mercury and change. اب جب یہ نمبر 5 آ جاتا ہے تو اس میں ہم مرکری کو دیکھتے ہیں۔ مرکری جو ہے وہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے اور آپ کے 9ویں گھر میں ہے، لہٰذا اپنے سیکھنے کے پروسیس پر فوکس کیجئے۔ سیکھنا اپنے آپ کو ہے، سمجھنا اپنے آپ کو ہے، ذات کو ایکسپلور کرنا ہے، اور لیکن اس طرح ملیں کہ کوئی آپ کو موضوع گفتگو نہ بنائے۔ اگر آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہیں یا آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ لبرلز جو اسٹوڈنٹ ہیں یا تعلیم سے جن کا تعلق ہے یا جن کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، ان کے لیے تھوڑے ایشوز آئیں گے کہ جیسے آپ ایک گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں سب توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اپنی کرسی بدل لیں، موضوع بدل دیں، ان کا سامنا نہ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ کا میسج کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی گڈ انرجی ہے، پھر آپ کی بیڈ انرجی ہے، پھر آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے، دین لو وائب اینڈ دین کریئر اینڈ بزنس اینڈ فائنانسز۔ گڈ انرجی یہ ہے کہ جو کچھ عرصے سے ڈپریشن تھا آپ کے اندر، آپ اسے نکل آئیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ لا حاصل سی ایفرٹ ہے جو میں نے کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی تھیراپی لے رہے ہیں، کسی کلینکل ڈپریشن میں ہیں یا ڈرگس میں ہیں یا کوئی ایسی اور لائف ڈسٹرکٹیو قسم کی ہیبٹ ہے، تو کوئی تھیراپی سیٹ ہو جائے گی آپ کی، کوئی میڈیسن سیٹ ہو جائے گی آپ کی، یعنی کہ ایموشنلی آپ سٹیبل ہو جائیں گے اپنے ڈپریشن سے، اپنی الجھن سے۔ چھوٹی سے لے کے بڑی انسان ہے، سب کو پرابلمز ہوتی ہیں، تو بہت سارے جو لوگ ہیلتھ ایموشنل یا سائیکولوجیکل ہیلتھ کا ایشو تھا وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں تھا
तो फिर जो कोई अंदर डिप्रेशन या उलझन या इमोशनल आपको गम था वो चला जाएगा, हाँ गम चला जाएगा आपका। बैड एनर्जी ये है कि आपका जो ऑफिस है उसमें लोग गॉसिप करेंगे बहुत ज़्यादा अपने लोगों को, और ख़ास तौर पे गॉसिप भी आपके दोस्त करने जा रहे हैं, हसद में नहीं बिला वजह, लेकिन ऐसे खाम खा ड्रामा सा है कुछ, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ एक बैड एनर्जी ये भी है कि माजी की बाज़गाश्त, माजी के कोई ऐसे दुश्मन आपके सामने आ सकते हैं, क्रॉस द टेबल आके बैठ सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको कह रही थी कि बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, फोकस ऑन यू। तो इस लम्हे भी जब आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ, आपका एक्स आपके सामने आके बैठ जाता है तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है और जो भी मसला मरहला है उसकी आंखों में आंखें देख कर बात करना है। उसके बाद आपका हेल्थ अलर्ट जो अच्छा नहीं है, आपको सर्दी लग सकती है, सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा एसी या कुछ वॉट एवर आई डोंट नो, लेकिन आपको फ्लू, खांसी, बुखार, सर्दी, ये इन चीज़ों से बचना होगा। उसके बाद आपका आ जाता है लव अलर्ट। लव अलर्ट में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको और आपके पार्टनर के दरमियान, बिला वजह की बहस है, बिला वजह की एक तरफ पॉइंटिंग फिंगर है, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तो ये चीज़ अवॉइडेबल है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस, करियर और फाइनेंसिस में नई जॉब, नया करियर, नया प्रोजेक्ट, नया काम, नए दोस्त, नया समथिंग न्यू एंड बिग एंड पॉजिटिव ऑन योर वे। अब देखते हैं कि हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए डिविनिटी में क्या मैसेज दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी ख्वाहिश है, वट एवर यू वांट, उसकी अगर आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको आप विजुलाइज करते हैं तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। आपका डिविनिटी में ये मैसेज है कि अपनी ख्वाहिश को सोचो और विजुलाइज करो और उसको पालो, लेकिन एहतियात ये करना कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपको ब्लॉक कर सकती है। अपनी नेगेटिविटी का बार बार मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालिए, जो चाहते हैं अपनी ख्वाहिश को विजुलाइज कीजिए और उसे पा लीजिए, या दुआ मांगिए और हासिल कर लीजिए। कुछ ऐसा टाइम है, लेकिन फेथ के साथ, यकीन के साथ और इस फेथ के साथ कि जो मेरी ख्वाहिश है ये पूरी होगी, क्योंकि आप आधे दिल से दुआ करना या आधे दिल से मेडिटेट करना या आधे दिल से विजुलाइज करना, उससे काम नहीं होगा। विद फुल हार्ट एंड फुल फेथ आप मूव करिए और आप अपनी ख्वाहिश को हासिल कर पाएंगे। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो हमारे दोस्तों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये हफ्ता समझ लीजिए कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीक फॉर स्कॉर्पियो पीपल। यहाँ आपको एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है कि आप एक बड़ी नई चीज़ लर्न करेंगे इस हफ्ते। आप लर्न ये करेंगे कि हमेशा सही होना ठीक नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ज़िंदगी में यही है कि अगर आप सही हैं और आप दुरुस्त हैं तो आप जीत जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि पावर स्ट्रगल में, ख़ास तौर पे जो रिश्तों में पावर स्ट्रगल होती है, वहाँ पर सही और अगर आप सही हैं तो फिर आपको इनाम नहीं मिलता। उसमें थोड़ी सी आपको अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। लोग आपसे आपके जो आपका यानी कि आपके जो एक्शंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। इट्स ओके। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सिचुएशन है इस हफ्ते, इसमें जीतना, डायलॉग जीतना और बहस में जीत जाना ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जीतना नहीं है, ज़्यादा क्रूशल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप रिश्ते मेंटेन कर सकें, पार्टनरशिप मेंटेन कर सकें। विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंटेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ वाई राइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड डायलॉग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके लिए इस हफ्ते रहेगा। आपके लिए इसके अलावा ये हफ्ता नए लोगों से मिलने का है। नए लोगों से मिलिए और ऐसे लगता है कि इस हफ्ते जो नए लोगों से आप मिलेंगे उनके आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेंगे, यानी कि अचानक हो सकता है। लिहाजा दिस इज़ द टाइम टू मीट, लोगों से मिलिए और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए। और जहाँ पर भी आपकी शेयरिंग है, अगर आप टैक्स में कोई मसला है, अगर इंश्योरेंस में कोई मसला है, अगर कर्ज़ों में कोई मसला है, कोई विरासत में कोई मसला है, तो उसको इस हफ्ते पेंडिंग कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप हर
सुर्ख बत्ती पर रुकें, जो इशारा काटेंगे वहाँ पर ही पकड़ हो जाएगी। कुछ ऐसे मामलात हैं आपके लिए कानूनी। और उसके बाद जो शेयर्ड फाइनेंसेस हैं, जहाँ आपकी शेयरिंग है, वहाँ पर सवाल उठेंगे आपकी ज़ात पर, आपसे हो सकता है फाइनेंशियल सवाल पूछ लिए जाए। लिहाजा सवालों का जवाब दीजिएगा, अकड़ने की या ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते जहाँ आपकी ईगो आई, क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनकी ईगो एक बहुत बड़ा तनावर बुत होती है, तनावर दरख्त होती है, और बहुत बड़ा बुत होती है इनकी, है ना, जिसके आगे दुनिया को झुकना पड़ता है, ये नहीं झुक सकते किसी के आगे। लिहाजा इस हफ्ते ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अपनी अना को अवॉइड कर लीजिए और सवालों के आराम से जवाब दे दीजिए। उससे रिश्ते भी बच जाएंगे, पार्टनरशिप भी बच जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे और हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और एक और कोशिश कीजिएगा याद से कि इस हफ्ते कोई लोन, कोई कर्ज़ा, कोई ख़ास तौर पे बैंकों से जो हम लोन लेते हैं, जो हम प्रॉफिट पर या इंटरेस्ट पर या सूद पर लेते हैं, उससे दूर रहिएगा, क्योंकि जो लोन आप लेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन जाएगा। तो ये लोन से गुरेज कीजिएगा। और इसके साथ साथ ऐसे लगता है कि आपके जहन में कोई आइडिया आएगा, कोई आइडिया जहन में आएगा जो एक बहुत फ्लरिश कर सकेगा फ्यूचर में। लिहाजा जहन में आने वाले आइडियाज़, ख्यालात, उन पर गौर कीजिएगा। और अगर कोई आइडिया बहुत ज़बरदस्त आता है करियर का, फ्यूचर का, हॉबी का, ताल्लुक़ का, रिश्ते का, दोस्ती का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सफ़र, उसको ज़रूर प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इस हफ्ते कोई चीज़, जैसे वो एक होता है ना सीप में मोती, वो जो एक कतरा समंदर के पानी का, ये वो टाइम है। तो इस फ़िलॉसफी को याद रखिएगा कि सीप में मोती बनने, जो बारिश का एक कतरा है वो सीप के मोती तक, सीप तक पहुंच सकता है। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए। स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो हमारा न्यूमरोलॉजी का मैसेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ 57 नंबर अगर हम देखें तो ये इसका जो, अगर आप मुझसे इसका कंपाउंड मतलब पूछें तो इसका कंपाउंड मतलब होता है टीचिंग एंड लर्निंग, कि एक ही वक्त पर आप शागिर्द भी हैं और एक ही वक्त पर आप उस्ताद भी हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। लिहाजा ये हफ्ता कुछ ऐसी ही वाइब्स रखता है जहां आप सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। अगर जो हमने एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बताया उन बातों में देखिए तो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा और सिखाने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये हफ्ता जो है 57 कंपाउंड नंबर 57 के अंडर आ रहा, सॉरी डबल नंबर 57 के अंडर आ रहा है। लिहाजा यहाँ पर अपनी जो ये स्किल्स हैं टीचिंग की वो और लर्निंग की, कहीं भी आपने अकड़ना नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा सुनने में मेरी बेहतरी है, शागिर्द होने में मेरी बेहतरी है, तो शागिर्द हो जाएगा। अगर लगता है कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम टू टीच देम, तो फिर टीच भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड का क्या मैसेज है। योर गुड एनर्जी, योर बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब एंड योर करियर, बिजनेस एंड फाइनेंसेस। आपकी जो गुड एनर्जी है वो ये है कि आपको जैसे एक जैसे भी हमने बात की कि आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है, कोई ऐसा आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ कि जो बहुत फ्लरिश करेगी इस आगे जाकर। तो इस हफ्ते बहुत सारे मोमेंट्स, गुड एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा काम होता है ना, सो द सीड्स, बहुत ज़्यादा बीज बो सकते हैं जो कि कामयाबी से हमकिनार होंगे अनकरीब बहुत जल्द। जो होता है ना सोइंग द सीड्स, यानी बीज बोने से पीछे ना हटना। दूसरा बैड एनर्जी ये है कि आपको लोग सबसबाक दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बी वेरी केयरफुल कि आपके साथ झूठ कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। लोगों की बातों पर यकीन ना कीजिएगा, हर बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा। आपका जो हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है, हेल्थ अलर्ट आपका ठीक नहीं है। थकन के आसार दिखाई देते हैं, आपको टायर्ड, फटीग्ड फील होगा, आपको आराम करने की, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। उसके अलावा थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी आपके इर्द गिर्द है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी अपनी कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए, अपने चाक्रस क्लीन कीजिए, क्लीन योर बॉडी एंड क्लीन योर एनवायरनमेंट, बिकॉज आई सी नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू अ लॉट। उसके बाद आ जाता है आपका लव वाइब। लव वाइब ये है कि आप बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपकी लव वाइब है। आप उस शख्स को मिल सकते हैं पर्टिकुलरली ओवर द वीकेंड, जिसके साथ आप सारी ज़िंदगी भी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार समझ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड अ वेरी गुड वीक एंड वीकेंड पर्टिकुलरली। अब देखते हैं आपकी
کریئر آپ کا اور بزنس آپ کا کیسا ہے، یہاں پر جو ہے نا نظر آ رہی ہیں الجھنیں. آپ کو ان دنوں جیسے آپ بزنس میں ہے یا کریئر ہے یا کام ہے، تو آپ نے ایک ایک کاغذ کو دھیان سے پڑھنا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جھوٹا، بہت سارے کاغذوں میں کوئی ایک جھوٹا کاغذ ہے جس پر آپ کے سائن ہو جائیں گے، یا مطلب سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کو بلا وجہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. آپ قصور کسی کا ہو، پکڑ آپ کی ہو جائے. لہٰذا آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اور ایک لفظ ہوتا ہے، پریفکس ہوتا ہے ری، اس کو ہم کہتے ہیں ری وزٹ، ری رائٹ، ری ینالائز. تو وہ آپ نے اس ہفتے یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ٹینشن سے بچنے کی، اور وہ ٹینشن جو لوگ آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ شدت سے دینے کی کوشش کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں ڈیوائن میسیج، ڈیوینٹی سے آپ کے لیے کیا میسیج آتا ہے. ڈیوینٹی سے آپ کے لیے میسیج آتا ہے کہ ڈیوائن میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ اسکولنگ، اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن ہیلپ یور لائف پرپز. جیسے کہ ابھی ہم نے نیومرولوجی میں بھی دیکھا تھا، جب آپ کا یہ نمبر آیا تھا، یور نمبر واز 57، وہاں بھی ٹیچنگ اینڈ لرننگ تھا. یہاں پر بھی یہی ہے، اسکولنگ، اسٹڈی، ایجوکیشن، لرننگ. یہی اس وقت آپ کی لائف پرپس کو، آپ کی پرسنل گروتھ کو اس وقت جو چیز ہیلپ کر سکتی ہے وہ یہی ہے. اور اگر آپ اس پروسیس میں آگے بڑھتے ہیں، اسکولنگ میں، ایجوکیشن میں، لرننگ میں، تو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے. سو گھبرانا نہیں ہے اسکولنگ سے، ایجوکیشن سے، لرننگ سے، اسٹوڈنٹ بننے سے. جو بھی آپ کی ایج ہے، لرن اینڈ دین موو آن. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا نیکسٹ سائن. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ان دنوں حالات کچھ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے آپ حالات کو فیس کرنے کی بجائے فلائی کرنے کی کوشش کریں. آپ کہیں گے جو ہے سب دیکھا جائے گا، موو کرو آگے، لیٹس انجوائے. اور خاص طور پہ جب جھگڑا، فار ایگزامپل میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہے، بیوی نے کوئی آبجیکشن کیا یا ہسبینڈ نے کوئی آبجیکشن کیا، تو آپ کہتے ہیں جاؤ، اور آپ آگے نکل جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا چیز، یہ جو آپ کا ایک دم فلائی آف کرنا ہے یا ود ڈرا کرنا ہے سچویشن سے، یہ چیز آپ کے ارد گرد فرسٹریشن کریٹ کر سکتی ہے. تو ایک کوشش کیجیے گا جب آپ فلائی آف کرنے کو کنسیڈر کریں نا کہ اب میں نے جانا ہے یہاں سے، تو اس میں آپ نے کنسیڈر کریں کہ اگر میں نہ جاؤں، اگر میں فیس کروں اور جو اس کو جو کچھ غلط ہوا ہے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ فلائی اوے کرنے کی بجائے آپ نے فیس کرنا ہے سچویشن کو. اور اس وقت جو کاسمک ویدر ہے یہ آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ پریشان کن نہیں ہے. آپ اس سارے ویدر سے نکل سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا پارٹنرشپ ہاؤس سے صرف وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر اس کو آپ فیس نہیں کر رہے. تو آپ نے جو کوشش یہ کرنی ہے کہ 2 تاریخ سے، 2 جون سے 11 جون تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں، پارٹنرشپ میں ایسے ڈائنامکس لانے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے ریلیشن شپس، پارٹنرشپس بہتر ہو سکے. ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پارٹنرشپ ایک براڈر ٹرم ہے جس میں بہت ساری پارٹنرشپس آ جاتی ہیں، ہر طرح کی پارٹنرشپ آ سکتی ہیں. لہٰذا جو پارٹنرشپ ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ان دنوں آپ کے ہاتھ میں ہے. اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ اسٹرانگ بانڈنگ کر سکیں. بانڈنگز آپ کی ویک ہے آپ کے پارٹنرشپ میں، لہٰذا اس کو تھوڑا سا امپروو کیجیے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی کہی بھی ہر بات، آپ کا کیا ہوا ہر ایکشن، آپ کا پین اٹھانا، آپ کا کتاب اٹھانا، ہر چیز انڈر آبزرویشن ہے. لوگ آپ کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، اتنی آپ کے اوپر سرویلنس ہے، تو آپ اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس رویے کو تھوڑا سا بدل دیجیے. اس کے بعد ایک اور چیز، جیسے ہوتا ہے نا، اتھارٹی فگرز ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، باسز ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، اور اس میں ایک اور چیز گورنمنٹ اتھارٹیز ہو گئیں، تو سرکار تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا ٹکراؤ کر سکتے ہیں. جو اتھارٹی فگر ہے سب چیلنج نہیں کر دیتے، آپ نہیں سنتے، وہ کیا ہوتے کار سرکار میں مداخلت کر سکتے ہیں، پیرنٹس کا بات حکم نہیں مان سکتے، اپنے باسز کو آپ انکار کر دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس طرح سے اتھارٹی فگرز کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہی ہے.
आप कहते हैं भाग जाओ, नहीं छोड़ दो, विथड्रॉ करो, निकल जाओ, या फिर टक्कर मार दो। ये दोनों रवैये इस हफ्ते जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनसे आप ही की ज़ात को नुकसान होगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए आप कंसिडर करें कि आपने अपना स्पाइन स्ट्रेट करके आप फेस कीजिए और नए डायनामिक्स निकालने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो आप मेस क्रिएट कर रहे हैं इन दिनों, लगता है कि हालात मेस अप हो जाएंगे चारों तरफ से, तो उसको फिर ठीक करने के लिए बहुत सारा ड्रामा फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप कोशिश ये करें कि चीज़ों से टकराने की बजाय उन्हें बेहतर करने की एक कोशिश की जाए। उसके बाद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे स्टमक एक्स हो सकती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग एक टर्म होती है, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप पर रेडिएशंस असरात शुरू हो जाते हैं, या पिछले दिनों आपने मोबाइल ज़्यादा यूज़ किया, या पिछले दिनों आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठे, उससे जो एक स्मॉग का असरात होता है ना रेडिएशन का, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। लिहाजा अपनी इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं देखेंगे तो आगे चलकर फिर आपका जो है उससे आपको ये जो नेक अबव अपवर्ड्स आपको एक सन पेन्स शुरू हो सकती हैं। तो ये देख लीजिएगा, नेक भी नहीं, शोल्डर अपवर्ड्स आपको पेन्स शुरू हो सकती हैं। और ये चीज़ आपके उसके बाद आपके दांतों में भी कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम इन दिनों हो सकती है। तो ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसे फ़ौरन चेक कर लीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, और उसे इग्नोर करने से यही होगा कि प्रॉब्लम बढ़ सकेगी। लिहाजा इस हफ्ते में आपको ज़्यादा बता रही हूँ, यही चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा मैसी सा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर उलझने अपने लिए और दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी आपके लिए कह रही है जो 48 आपका नंबर आ रहा है, 48 नंबर जो है ये कह रहा है डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बजट क्रिएट करिए, अपने फाइनेंसिस को ठीक करिए और पेमेंट्स को डिले कर दीजिए, और जिन चीज़ों पर आपने फ़ौरन पैसा लगाना है या फेंकना है, उनसे आप फौरी तौर पर रुक जाइए। अब देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है टैरो कार्ड्स का। गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, हेल्थ अलर्ट, लव वाइब, करियर, फाइनेंसेस एंड बिजनेस। गुड एनर्जी ये है कि आप का रुके हुए काम हो जाएंगे, और जैसे होता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई एक मौज आती है और आपको किनारे पे ले जाती है। ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आपको लगता हो ये तो बहुत बुरा है, वही बहुत अच्छा साबित होता है आपके लिए। यानी कि बुरे को अच्छा साबित होने वाले दिन जो होते हैं, जो बुरे को अच्छा कर देते हैं, आप ऐसे कह लीजिए, ये वो कुछ दिन है आपकी ज़िंदगी के जो बहुत बुरे को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लिहाजा इस पर फोकस कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसिडर डीलिंग विद सिचुएशंस इंस्टेड ऑफ जेटिंग ऑफ। और आपकी जो बैड एनर्जी है वो ये है कि कोई आपके किए किराए पर पानी फेंक सकता होता है ना, आप एक पौधा लगाते हैं, कोई उखाड़ के फेंक देता है, तो जो भी पौधा लगाएं उसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आपकी हेल्थ अलर्ट में बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत मे बी आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो है या क्या बात है, आप इन्फेक्शंस कैच कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन ऐसी जगहों से बचने की बहुत कोशिश कीजिएगा, SOPs फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्फेक्शंस जो हैं वो आपके बहुत करीब हों। लव अलर्ट में नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग और गिले शिकवे और उलझने, माजी की बातें, ताने, ये सब कुछ हो सकता है। सो मेंड दिस ऑल्सो। करियर, आपका जो करियर और फाइनेंसिस की वाइब्स आपकी ठीक हैं। जैसे कोई चीज़ अगर डूब रही थी तो वो डूबने से जैसे होता है ना एकदम तर जाए, तो डूबता हुआ जहाज़ तर सकता है, पार लग सकता है आपके लिए। सो इन दैट वे इट्स बिजनेस वाइब इज़ गुड। अब देखते हैं डिविनिटी में आपके लिए क्या मैसेज है। डिविनिटी में आपका मैसेज है कि आपके जो भी मकासद हैं, जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसमें आप आगे से आगे बढ़ते जाइए, और किसी से भी आपने वो होता है ना, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर,
کسی سے آپ نے نو کا آنسر لینا ہی نہیں ہے اور آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور جو آپ کے سامنے رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیجیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے ڈیوائن ہیلپ ملتی ہے اور کیسے کیسے سلیوشنز آپ کو حاصل ہوتے ہیں. یعنی کہ رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنا کام کر کے گزرنا ہے. اور جب آپ اتنا زیادہ فیتھ اور اتنا زیادہ پکا ارادہ کر لیں گے تو پھر یونیورس کی ہیلپ بھی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کو نئے سے نیا سلیوشن اور نئے سے نئے مسئلے کا حل دیا جائے گا. اب چلتے ہیں کیپریکانس کی طرف. ہمارے جو کیپریکان دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے. آپ کے امپورٹنٹ ہونے کی بہت ساری وجہ ہیں. اب ایسے تھا کہ کافی عرصے سے آپ دنیا کو بیلنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یعنی آپ کو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا میرے ہی کندھوں پر ہے، اگر میں نے یوں کیا تو ساری دنیا ہل جائے گی، یوں، یعنی کہ بہت اسٹیف ہو کے، اسٹرانگ ہو کر، اسٹریس لے کر آپ کام کر رہے تھے. اب آپ کو بریک لینا ہے. یہ جو گرہن سیزن ہے نا، سورج چاند گرہن اور سورج گرہن کا جو یہ 15 دن کا 20 دن کا سیزن ہے، اس میں کوشش کر کے ایک بریک لے لیجئے، کیونکہ یہ اگر آپ ابھی بریک نہیں لیتے اس سیزن میں، یا کام کو سلو ڈاؤن نہیں کرتے، یا ایزی ہو کر کام نہیں کرتے، یا ریلیکس میڈیٹیٹ نہیں کرتے، تو پھر آگے جا کر آپ کا ایموشنل، فزیکل، مینٹل برن آؤٹ ہو سکتا ہے. ایک چیز ورڈ ہوتی ہے نا، برن آؤٹ، وہ ہو سکتا ہے مینٹل ایموشنل. کیونکہ یہ جو سیزن ہے آپ کا، یہ جو ایکلپس کا، گرہنوں کا سیزن ہے، یہ آپ کے لیے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے جتنا آپ نے کام کیا ہے اب آپ کو آرام کی تھوڑی ضرورت ہے. یہ دن بہت آہستہ آپ نے ان دنوں میں چلنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو کیپریکان دوست ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ واٹ ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ سارے کام کرتے بھی ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو دن رات جاگنا بھی پڑے، 24 گھنٹے کام بھی کرنا پڑے، تب بھی یہ اپنی ٹو ڈو لسٹ پوری کر کے چھوڑتے ہیں. تو اب اس چیز کو چھوڑ دیجئے اور ایک نئی لسٹ بنائیے جس میں آپ انکلوڈ کریں کہ ہاؤ فن لسٹ. میں نے کس کو ملنا ہے، میں نے کون سی مووی دیکھنی ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کون سا میوزک سننا ہے. فن لسٹ، جو بھی چیز آپ کو فن دیتی ہے، کوئی ویکیشن پہ جانا ہے، کسی ناردرن ایریاز میں جانا ہے، یا کچھ ایسی جگہیں جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں، جو آپ کو پیس دیتی ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے. یعنی کہ اور یعنی کہ کام بھی کرنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بلینڈ کر لیتے ہیں، کام کو اور فن کو. ان دونوں چیزوں کو کسی نہ کسی طرح بلینڈ کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ایزی ہو سکیں گے. ورنہ آپ کا ہیلتھ الرٹ جو ہے وہ لو ہوا ہے اور آپ کے اس میں برن آؤٹ نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا ریڈیشن بھی ہو سکتا ہے، یہ اسموک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ یو آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے برن آؤٹ. آپ نے جو یہ سیاسی پالیٹکس ہے نا، سیاست، اگر تو آپ کا کام سیاست ہے پھر تو الگ بات، لیکن سیاست، ملک کی سیاست جیسی ہوتی ہے، ٹی وی پہ دیکھ کے ہم جب بحث شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس سے دور رہیے، کیونکہ یہ اس سے جھگڑے کریٹ ہونے لگ جائیں گے. پالیٹکس از کریٹنگ، میسج جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ پالیٹکس از کریٹنگ آرگیومنٹس اینڈ فائٹس. تو پالیٹکس، جو باہر پالیٹکس ہو رہی ہے اسے آپ نے گھر میں بیٹھ کے لڑنے سے کیا اس کا آپ کو ملے گا، لیکن کچھ ایسا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایمان مضبوط رکھنا ہے، اپنا یقین مضبوط رکھنا ہے، اور جو آپ کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان پر، جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پر آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بہت غلط خبریں ملیں، لیکن اپنا ایمان کمزور نہیں ہونے دینا. کسی بات پر یقین کرنے سے پہلے آپ اس کو بہت زیادہ ریوائز کیجئے، اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کیجئے. بالکل آپ نے کسی چیز کو بلیو نہیں کرنا، سن کے یقین نہیں کرنا، کیونکہ دیٹ مائٹ بی رانگ لیٹر آن. لہٰذا جو ایمان ہے یہ مضبوط رہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز پلے سے باندھ لیجئے جسے ہم کہتے ہیں ریویو اینڈ ریوائز یور اون آئیڈیاز. دس از دا میسج کہ آپ نے اپنے ہی خیالات کو ریویو کرنا ہے، بار بار دیکھنا ہے، بار بار اپنے مائنڈ کو، اپنی تھاٹس کو ریوزٹ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں نیومرولوجی آپ کے لیے کیا میسج دے رہی ہے. نیومرولوجی میں آپ کا میسج ہے جی
27, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज। 27 मैसेज जो है मुझे ये बेहतरीन पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप को। होता है ना हर बंदे के साथ उसके गार्डियन एंजल्स होते हैं, अल्लाह ने प्रोटेक्टर रखे होते हैं, तो उनके साथ आप ये जब जिस वीक में या जिस महीने में या जब भी 27 आए तो ये आपकी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की ग्रोथ को ज़ाहिर करता है। तो ये हो सकता है कि आप जो है बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करें, रूहानी तौर पर आपको कोई फैज़ हासिल हो, कोई आपको एक जब रूहानियत आती है तो सुकून आता है, रोशनी आती है, नूर आता है। तो अगर आप का नहीं भी है मेडिटेशन का रूटीन तो क्रिएट कीजिए, और मेडिटेशन का रूटीन नहीं है तो नमाज़ों को क्रिएट कीजिए, यानी ब्रिंग योर सेल्फ लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। उसके बाद देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स के मैसेजेस क्या हैं। आपका गुड एनर्जी, आपकी बैड एनर्जी, आपका हेल्थ अलर्ट, लव वाइब एंड योर करियर, बिजनेस एंड फाइनेंसेस। अच्छा जी, गुड एनर्जी तो ये है कि आपके रुके हुए काम रवां हो जाएंगे, आपको पुराने दोस्त मिलने आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, दोस्तियाँ, मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में बारिश की तरह बरस सकता है, यानी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में बरस रही है। बैड एनर्जी ये है कि हसद बहुत ज़्यादा है, लोग आपकी चीज़ों को देख रहे हैं कि इसके पास ये क्यों है, इसके पास ये ऐसे है। लोगों से अपना ऑनलाइन या पिक्चर्स लगाना या इंस्टा या स्नैपचैट इसको अवॉइड कर दीजिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा हसद का सामना होगा विद दैट। और जेलसीज, हसद जो है ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है स्पिरिचुअली। ये दिस क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी, जिसे फिर खुद ही क्लीन भी करना पड़ता है। और उसके बाद आ जाता है आपका हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है, आपकी वेरी लो एनर्जी, बर्नआउट जो वहाँ पे भी था, ये जूम बर्नआउट भी हो सकता है। ये आपका इमोशनल जो है, मेंटल, फिज़िकल, तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको इस वक्त इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये आप इस वक्त जितना फ़न कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई कह रहे हैं कि भाई छुट्टियाँ लो, एंजॉय करो और अपने आप को रिफ़्रेश करो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो रिफ़्रेश, अदरवाइज़ यू माइट। उसके बाद आ जाता है आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट में यू गेट द नॉक, जिस दस्तक का इंतज़ार था वो दस्तक होने वाली है, हो जाएगी। और हो सकता है कि इन दिनों आपकी ज़िंदगी में किसी नए इंसान का आपकी ज़िंदगी में शमूलियत हो, और वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, वो कोई ऐसा शख्स जो आपके लिए रिलैक्सेशन का, पीस का, मोहब्बत का बायस बन सकता है। नॉट नेसेसरली रोमांस, बट दैट पर्सन कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड, that person can be a very good associate, assistant, co-worker, colleague. You're about to meet a person who's very very nice. Business, career, finances, very good. और आपको आपके इस हफ्ते आपके रुके हुए जो चेक्स हैं वो आपके थ्रू हो सकते हैं। लगता है कि अगर आपके एटलीस्ट 3 बड़े काम इस हफ्ते होते दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए डिविनिटी का मैसेज क्या है। डिविनिटी में आपका मैसेज ये है कि आपको आपके ख्वाबों की मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा है। ख्वाबों की ताबीर आपको मिलने वाली है, आपको उस तरफ लेके जाया जा रहा है, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। तो आपने इन दिनों अपने जो आपके अंदर की आवाज़ें हैं उनको सुनना है। अगर आप देखें न्यूमरोलॉजी में भी यही मैसेज आया था, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। तो डिविनिटी में भी यही मैसेज है कि आपको आपके ख्वाबों की ताबीर की तरफ लेके जाया जा रहा है। सो आप अपने अंदर की आवाज़ों को सुनिए, और जो आपका दिल आपको कहता है वो कीजिए। और आपकी छठी हिस्स, आपके ख़यालात और आपके ख्वाब एक बहुत बड़ा सोर्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आपकी जो थॉट्स हैं पर्टिकुलरली उन पर फोकस कीजिएगा। बिला बैठे बैठे आपके ज़हन में कोई बहुत बड़ा ख़याल आ सकता है और बार बार आ सकता है। लिहाजा आपकी जो आवाज़ें हैं, अंदर की आवाज़ें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आप रवां हैं अपने ख्वाबों की मंजिल हासिल करने के लिए। लेकिन ख्वाबों की मंजिल हासिल करने के लिए आपको एक रास्ते पे चलना है। जिस रास्ते पर आपको चलना है वो आपको
آپ کے اندر کی آوازیں بتائیں گے. لہٰذا ڈونٹ اگنور یور انر وائسز. اب چلتے ہیں ایکویریس کی طرف. اس ہفتے ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز کی ٹائمنگ آؤٹ ہے, جیسے سب کچھ جو ہے نا وہ جو اسکیجول ہے سارا میسڈ اپ ہے, ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہے. اور آپ جیسے پچھلے 2 ہفتوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو برش اپ کر رہے ہیں, پریس اپ کر رہے ہیں, یہ کرو یہ کرو, یعنی ان کی اوقات سے زیادہ, ان کی بساط سے ہمت سے زیادہ آپ ان کو کام دے رہے ہیں, یعنی کسی کو بھی آپ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے. اور اوپر سے یہ ہفتہ آ گیا جس میں ہر چیز کی ٹائمنگ آؤٹ ہے, جس میں ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہے, جہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر تیز ہوا کا جھونکا آئے کا ٹیبل سے سارے پیپرز اڑ جائیں تو آپ کیا کر لیں گے, آپ کس پہ چیخیں گے, کس پہ شاؤٹ کریں گے. لہٰذا اس طرح کا کوئی ہفتہ ہے تو اب اس ہفتے کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, اور آپ نے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹیں یا ان کو جیسے آپ بہت زیادہ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں, پریس کر رہے ہیں. یہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں, جان کے نہیں کر رہے. یہ ٹائم ایسا ہی ہے, اسٹرالوجیکل پلانٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اتنا فاسٹ اور کوئک ہوا ہے کہ دنیا آپ کی پیس کا ساتھ نہیں دے رہی. جب دنیا آپ کی پیس کا ساتھ نہیں دے رہی تو آپ فرسٹریٹ تو ہوں گے. جب آپ فرسٹریٹ ہوں گے تو پھر آپ شاؤٹ بھی کریں گے. لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ لوگ آپ کی اسپیڈ پہ, آپ کی پیس کا ساتھ نہیں دے پا رہے. تو اب آپ کنسنٹریٹ کیجیے گا کوآپریشن پر اور لیڈ بائی ایگزامپل پر. یہ لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ ایسے ہوتا ہے, اور جو ساتھ لے کے جیلنگ کریں, جیل اپ کریں, اپنی جو ہے آپ کی ٹیم پہ کام کریں. اب تو ہیں ہی ٹیم ورکر, اب تو ہیں ہی ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں, یہ تو ہوتے ہی بہت بہترین کالیگس ہیں, بہترین کو ورکرز ہیں, یہ تو لے کے چلتے ہیں ساری دنیا کو ساتھ. سو اپنی وہ جو آپ کی بائی ڈیفالٹ حص ہے کوآپریشن کی اور ٹیم ورک کی اور آئیڈیل ٹیم کی, اس کو لے کر آپ چلیے ساتھ. اور اس میں آپ اس میں جو کمٹمنٹ ہے آپ کی دوسروں کے ساتھ, اس پر کام کیجیے. کمٹمنٹ ٹو ادرس اس ہفتے آپ کی ٹیسٹ کی جائے گی کہ لوگوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا ہے. لوگ جیسے بھی ہوں, آپ کیسے کمٹمنٹ رکھتے ہیں, کس کو آپ کہاں پہ رکھتے ہیں, کس کی کیا حیثیت ہے, کس کو کیا آپ پوزیشن دیتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آف ہو, تو ہو از ہو ان یور لائف ایک دم ایکسپوز ہو جائے گا. یہ دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں کوئی جوائنٹ ریسورسز ہیں, ٹیکسز ہیں, پراپرٹی ہے, انہیریٹنس ہے, ان کے مسائل اس ہفتے تھوڑے سنگین ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس ہفتے ایسا کوئی ایشو اٹھانے سے گریز کیجیے. اس کے بعد یہ جو ہفتہ لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنی زندگی سے کچھ ایکسٹراز ختم کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا, آپ لائک مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ٹیبل کو کلین کریں گے, ایکسٹراز اٹھائیں گے, لائٹ اپ کریں گے, کلٹر ریموو کریں گے, جو کہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اور جیسے ہی آپ کو یہ خیال ہے فوراً کر گزریے گا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, یہ ہے رینوویٹ اینڈ ریپیئر کا. رینوویٹ اینڈ ریپیئر جو ہے یہ رشتوں کی بھی ہو رہی ہے, گھر کی بھی ہو رہی ہے, کام کی بھی ہو رہی ہے, آفس کی بھی ہو رہی ہے. آپ ہر چیز کو رینوویٹ اور ریپیئر کرتے دکھائی دیتے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اس کو بریک دے دیجیے. اوور کریٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم رائٹرز بلاک کہتے ہیں. آپ کو رائٹر بلاک ہوا ہوا ہے, آپ کی کریٹیوٹی جو ہے اس میں وہ عجیب طرح سے کام کر رہی ہے. تو اس پر تھوڑا سا آپ ہیلپ لے لیجئے, برین اسٹارم کر لیجئے, لوگوں سے ڈسکس کر لیجئے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کی جو اولاد ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کو اس وقت آپ سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. اس ہفتے اپنا زیادہ ٹائم اپنی اولاد کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, یا ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کو محبت ہے, وہ آپ کے جیسے ہوتا ہے فینسی ہوتا ہے, لور ہوتا ہے, اولاد ہوتی ہے, پیرنٹس ہوتے ہیں, whoever, جس سے بھی آپ کو محبت ہے, جس کے لیے آپ کا دل جس کو دیکھ کے, جس سے مل کے سکون حاصل کرتا ہے, ان کو ٹائم دیجیے, ان کے ساتھ ٹائم گزاریے. ہو سکتا ہے کہ ان کو آج آپ کی ضرورت ہو اس ہفتے. سو جو آپ کے دل کا سکون ہے ان کو ذرا تھوڑا سا کنیکٹ کیجیے, ری وزٹ کیجیے, ان سے ملنے کی کوشش کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ تاریخیں ہیں نا جی, 5 جون آپ کی 5 اور 6 جون, 4, 5, 6, یہ 3 دن جو ہے دے ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. ماضی کی کوئی بیماری ریلیپس کر سکتی ہے. تو ان دنوں تھوڑا سا میرے خیال میں میرا مشورہ یہ ہے کہ 5 تاریخ کو چھٹی کر لیں, سیٹرڈے ہے. اور اگر آپ کو فیل ہو کہ کوئی پرانی بیماری کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں تو اس کا بھی فوری طور پر علاج کروا لیجیے گا. اور جو آپ کا مائنڈ اتنی تیزی سے ورک کر رہا ہے,
اسے کرنے دیں، لیکن اسے کرنے دیں سلیوشن کی طرف، آئیڈیاز کی طرف اور ریپیئر کی طرف، کیونکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ریپیئر کا بنا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے نیومرولوجی کا میسج کیا ہے۔ نیومرولوجی کا میسج کہہ رہا ہے ہمارے ایکویرئس دوستوں کو، یہ ایک پہیلی آ گئی پھر آپ کے لیے، یہ ہے نمبر 7، یعنی کہ 7 کا عدد جو ہے یہ اسپریچولی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ارد گرد 7 جو اسپریچولیٹی ہے اسے بہت زیادہ نظر آئے گا، لہٰذا جس بھی ہفتے، دن، مہینے، سال کا نمبر 7 ہوگا، عدد 7 ہوگا، وہاں پر پرسنل گروتھ ہوگی، اور پرسنل گروتھ ہوتی ہے اس وقت جب آپ نیا سیکھتے ہیں، پہیلیاں سلجھاتے ہیں، الجھنوں کو سلجھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قدرت، نیچر، لوگ، زندگی کیا سکھانا چاہ رہی ہے، یعنی کہ زندگی جو آپ کو سکھانا چاہ رہی ہے، زندگی جس راستے پر آپ کو لے کر جانا چاہ رہی ہے، اس کے آپ جو ہے میکانزم سیکھیں گے، لرن کریں گے اور پرسنلی گرو کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز آپ کو کیا میسج دیتے ہیں۔ ٹیرو کارڈز میں آپ کے لیے گڈ انرجی، دین بیڈ انرجی، دین یور ہیلتھ الرٹ، لو وائب، کریئر، بزنس اینڈ فائنانسز۔ آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ آنے والا ہے، آپ کی پوزیشنز میں اضافہ ہونے والا ہے۔ پوزیشنز آپ کی آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہے۔ اس میں آگے بڑھنے کے لیے یہ جو پیسہ آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہے، یا پوزیشنز آ رہی ہیں، یا جو بھی ترقی حاصل ہونے جا رہی ہے، اس میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ کیجئے، تقریباً 6 روپے روز اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ جو بہت زیادہ آسمان سے اچانک آپ کی جھولی بھرتی ہے، اس میں بہت اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی بیچ میں یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، کنڈیشن تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ صدقہ جو ہے اسے اضافہ ہوتا ہے، تو اس دفعہ آپ کے مال میں اضافہ دکھائی دیتے ہیں، اور مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر آپ صدقہ کیجیے۔ اور اب آپ کی آتی ہے بیڈ انرجی۔ بیڈ انرجی یہ کہ جیسے آپ کو اپنے ذہن کو فوکس رکھنا ہوگا، آپ سے لاجیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لاجیکل انٹلیکچوئل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لہٰذا بی ویری ویری کیئرفل ود وٹ ایور یو کیلکولیشن کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جو کہ بہت زیادہ آپ کو آگے جا کے جس میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہیلتھ الرٹ۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنی سیکھیں گے بیماری کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، ہائیجین کے بارے میں، یہ آپ کا ہے۔ لیکن صرف ایک تھکن کا مسئلہ کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے، تھکن کا، اور تھکن سے زیادہ سے بندے کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سکون کیا جائے، لیٹا جائے، کچھ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسے دل چاہے تو سو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے فٹیگ ہے، جو جسے ہم کانسٹنٹ فٹیگ سنڈروم کہتے ہیں، کہ یہ بلڈ ہونا شروع ہوئی بھی ہے آپ کے اندر۔ لو الرٹ بہت اچھا ہے، اور لو الرٹ آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کو آپ کا میسج آ جائے گا جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آپ کا جو آپ کا کریئر بزنس ہے اس میں لگتا ہے کہ آپ فائنل کانٹریکٹس کریں گے۔ جیسے اب دیکھیے چیزیں کنیکٹڈ سے ملتی جلتی سی ہوتی ہیں۔ ایک طرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے لاجیکل کیلکولیشنس نہ کیجیے گا، مسٹیکس نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ کانٹریکٹ سائن کرتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جیسے لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، پراپرٹی کے سائن ہوتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، پرچیز ہوتی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور یعنی کہ حاصل کرنے کا، گین کرنے کا ٹائم ہے، بہت زیادہ آپ کا ہو سکتا ہے جیسے انعامی بانڈ یا پرائز بانڈ، اس طرح کا کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ڈیوائن میسج کیا ہے، آپ کی ڈیوینٹی کیا کہہ رہی ہے آپ کے لیے۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے ڈیوینٹی کے تھرو وہ ہے جی کہ آپ نے برداشت سے قدم اٹھانا ہے۔ یہ جو وقت آپ جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی گر ہے، چابی ہے کامیابی کی، تو وہ پیشنس ہے، برداشت ہے، کنٹرول ہے، کنٹرول تھنگس، اور کنٹرول کریں ان چیزوں کو، اور اسٹیپ بیک لے کر آگے موو کریں برداشت کے ساتھ۔ یہ آپ کا میسج ہے، بی ویری ویری پیشنٹ، برداشت، اور کوشش کیجئے کہ آپ بولیں کم اور سنیں زیادہ، مور ایکشن لیس ورڈس۔ اب موو کرتے ہیں اپنے فائنل سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے تو یہ سارا مہینہ ہی کافی امپورٹنٹ ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے جون، جولائی، 28 جولائی تک کا ٹائم جو ہے یہ بہت زبردست ٹائم ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وزن بڑھ جائے، وزن بڑھنے کے سائنس دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے لیے ٹائم بہت اچھا بہترین ٹائم ہے۔
اس کو آپ اگر یوز کرنا چاہیے. دیکھیے وقت آتا ہے, ٹائم آتا ہے, بارش برستی ہے, بیج آپ نے خود بونے ہیں, لہٰذا یہ ایسا ٹائم ہے جہاں پر آپ بہت کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں. کسان کی زندگی کا سب سے اہم ٹائم جو ہوتا ہے نا, جب وہ اپنی فصل کا بیج بوتا ہے, تو یہ اس طرح کا ٹائم آپ کی زندگی میں بھی ہے. سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ عمران خان والا نہیں گھبرانا, یہ اسٹرولاجیکل ہے کہ آپ نے جو آپ چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے سے گھبرانا نہیں ہے. جو آپ پانا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور اب جو آپ کا طریقہ, تو آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں دوستوں پر, لوگوں پر, تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا امیج تھوڑا سا امپروو کیجئے, تھوڑا سا آپ کو لکس کو امپروو کرنا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی جو ایک اپیرنس ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, اس پر کام کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے نیومرالوجی کا میسج کیا ہے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے نیومرالوجی کا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. نمبر آپ کا 87 ہے. 87 آپ کا ڈبل نمبر ہے, اور یہ کہتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں. اکیلے سفر مشکل ہوگا. اور سنکراسٹی, کہ اپنے اندر چیزوں کو سنک کریں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ہوتا ہے نا ردم میں کوئی پرابلم ہو آپ کے اندر, اسے سنکرونائز کیجئے, چیزوں کو بیلنس آؤٹ کیجئے. جو زیادہ ہے اس کو کم, جو کم ہے اس کو زیادہ, بیلنس اور برابر سب چیزوں کو اکٹھا کیجئے. 87 کو آپ اور اسٹڈی کر لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ہفتے کی بیسک تھیم نیومرالوجی کے حوالے سے کیا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس وقت ان کی گڈ انرجی, ان کی بیڈ انرجی, ان کا ہیلتھ الرٹ, لو وائب اینڈ کریئر, بزنس اور فائنانسز کیسے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی جو گڈ انرجی ہے اس میں تو پیسہ ہے, پیسہ, فراوانی, بیلنس, پھیلاؤ. تو یہ جو پھیلاؤ کے دن ہیں ان کو وہ کہتے ہیں نا میک ہے وائل سن شائنس, تو آپ پیسہ بنا سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں. بیڈ انرجی یہ کہ خام خواہ کی ڈیلیز آپ کے کام میں آ سکتی ہیں, اور لوگ بلا وجہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں گے. آپ اپنے جو جیسے نیومرالوجی میں تھا سنکرونائز کیجئے چیزوں کو, اور ایک سسٹم میں سب چیزوں کو کر لیجئے. ایک کچھ ایسا کام کر لیجئے کہ لوگوں کو رکاوٹ ڈالنے کا, ڈیلے کرنے کا موقع نہ ملے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ہیلتھ الرٹ. ہیلتھ الرٹ میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ہیلتھ الرٹ میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی کوشش کیجیے. بیماری کوئی نہیں ہے لیکن کیئرلیسنس ہے, لاپرواہی سے آپ کوئی بیماری کیچ کر سکتے ہیں, لہٰذا SOPs پورے رکھیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اچھی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ سے رابطہ کرنے کا سوچ رہا ہے, کوئی آپ کو ملنے کا, کال کرنے کا سوچ رہا ہے, یعنی کہ جدھر آپ سوچ رہے ہیں ادھر دوسرے بھی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یعنی دونوں طرف برابر ایک دوسرے کے ساتھ سوچا جا رہا ہے. یا آپ کی جو لو وائب ہے وہ بوتھ ویز بہت اچھی ہے. اب آپ کے کریئر اور فائنانسز میں پھر پیسہ, منی آؤٹ آف بلوز, تو یہ کارڈ جب بھی آ جاتا ہے کریئر میں تو یہ کسی نئے کام کو ظاہر کرتا ہے. لگتا ہے کہ کوئی نیا سم تھنگ نیو, بگ اینڈ ود لوڈس آف منی. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ڈیوینیشن کا میسج کیا ہے, ڈیوائن میسج کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ماضی میں جو ہوا اس کو دفنا دو, اس کی آوازیں, اس کی بازگشت جب تک آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی, جب تک آپ ماضی کو یاد کرتے رہیں گے, آپ آگے موو نہیں کر سکیں گے. سو آپ کو ماضی کی یادوں کو اور باتوں کو, دکھوں کو, غموں کو دفنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دوستو یہ تھا ہمارا آج کا. آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا دعا میں یاد رکھیے گا. زندہ رہے تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.